الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق الله العظيم۔ یہ سورہ نساء کا سبق چل رہا ہے۔ یہ سورہ نساء کا 15واں رکوع ہے۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء کا 15واں رکوع، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں ہجرت کا حکم تھا اور کہا کہ جو ہجرت کر سکتے ہیں وہ ہجرت نہ کریں تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی سزا ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر جو آدمی کلمہ پڑھتا تو جیسے اور فرائض تھے ان میں سے ایک چیز ہجرت کی فرضیت تھی کہ مکے سے ہجرت کرنا فرض تھا۔ اب اس میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو ہجرت کر سکتے تھے، کوئی عذر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کو وعید سنائی کہ جب ان کی موت آئے گی تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کو شادہ نہیں تھی، تم ہجرت کر کے چلے جاتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو مجبور تھے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، مجبور تھے اور وہ کفار کی طرف سے ان کے لیے رکاوٹیں تھیں، ان کو قرآن کریم نے معذور قرار دیا اور فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ایک تیسرا طبقہ تھا جن کی ہجرت کرنا مستحب ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہجرت کریں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو وہ بھی معذور ہیں۔ کوئی بیمار ہے، آدمی بستر پر ہے، صاحب فراش ہے، چل پھر نہیں سکتا، تو ان کو بھی کہا معاف ہے، لیکن اگر وہ لوگ بھی اگر ہجرت کریں گے تو ان کو ثواب ملے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہجرت کرنے کی نیت سے کوئی آدمی نکل گیا گھر سے نکل گیا، وطن سے نکل گیا، راستے میں اللہ کی شان کی موت آ گئی تو اس کی بھی ہجرت اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ ایک صحابی جن کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل بستر پر سے ہل نہیں سکتے تھے، لیکن جب ہجرت کے فضائل سنے تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر ہی اٹھا کے لے جاؤ مجھے، مگر ہجرت کراؤ، میں ہجرت کروں گا۔ تو اپنے بیٹوں نے ان کو چارپائی پر اٹھایا اور ان کو مکے سے لے کر چل پڑے۔ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ ہجرت ثابت ہو گئی۔ صحابہ اکرام کا دیکھو ایمان یقین کس درجے کا تھا، قرآن ان کے گویا کہ سچائی کی اور صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی ایک آدمی، حالانکہ وہ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، ایک آدمی، ان کی صداقت پر اللہ نے قرآن نازل کیا کہ اس آدمی کی ہجرت ثابت ہو گئی۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں نیت پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بھئی عمل کرے گا پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا، عمل اخلاص سے کیا یا ٹھیک کیا، غلط کیا، قبول ہوا نہیں ہوا، ثواب ملا نہیں ملا، لیکن نیت پر نقد اجر ہے۔ کیا بات، نیت کی اور ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، کیا بات۔ اب ہجرت کے بعد آدمی جب سفر میں جاتا تو سفر کے مسائل پیش آتے ہیں، اس لیے اگلے رکوع کے اندر 15ویں رکوع میں نماز قصر کا بیان ہے۔ کوئی آدمی اپنے وطن سے، اپنے شہر سے 48 میل اور 73.5 کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے، میل بڑا ہوتا ہے، 48 میل یا 73.5 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل گیا، اپنے شہر سے نکلا تو یہ مسافر ہو گیا۔ جب تک شہر کے اندر ہے مسافر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر بس کے اڈے پر پہنچے، ابھی سراب گوٹ ریلوے کے اسٹیشن پر پہنچے تو ابھی شہر کا اندر ہی ہے۔ یہ اگر ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اڈے پر پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ شہر سے نکلنا مراد ہے، شہر سے نکل پڑیں گے اب مسافر ہو گئے۔ مثال کے اوپر اسٹیل مل سے آگے اگر نکل گئے نا تو یہ کراچی نے کیا کر لیا، کراچی سے پار ہو گئے، کراچی سے نکل گئے۔ اب یہ نماز جب پڑھیں گے تو 4 رکعت والی نماز جو ہے نا وہ 2 رکعت ہوگی۔ قصر 3 نمازوں کے اندر ہے صرف، ہاں یاد رکھیں، عصر، ظہر، عصر، عشاء، ان 3 نمازوں میں قصر ہے۔ فجر کی ویسی 2 رکعتیں ہیں اور مغرب کی 3 رکعتیں ہیں،
تو 3 رکعت میں اگر 2 پڑھیں گے تو 1 رہ جائے گی، 1 تو نماز ہوتی ہی نہیں 1 رکعت، تو لہٰذا مغرب کی بھی پوری ہو گئی، فجر کی بھی پوری ہو گئی، 2 رکعتیں رہ گئی، 3 نمازیں، ظہر عصر مغرب، اور وتر بھی پورے ہیں، وہ بھی 3 رکعتیں ہیں۔ تو ہر فرض نماز کی جو ہے نا وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر عصر اور عشاء، اور وتر پورے 3 پڑھنے ہیں، یہ مسافر۔ اب رہا نماز کا مسافر کے سنتوں کا کیا حکم؟ تو کہتے ہیں اگر کسی آدمی کو اطمینان ہو، دل جمعی ہو، تو سنتیں بھی پڑھے۔ اب ریلوے اسٹیشن میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پتہ چلا کہ سنتیں پڑھتے پڑھتے گاڑی ہی نکل گئی، تو وہاں اطمینان نہیں ہے، دل جمعی نہیں ہے، خالی فرض پڑھو۔ لیکن اگر کسی جگہ پر آدمی چلا گیا، اب وہاں رہائش ہے، تو وہاں سنتیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح یہ اگر مسافر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، اپنی نماز پڑھے گا تو وہی قصر کرے گا۔ کہیں چلا گیا، وہاں اس کے 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو گیا، 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو گیا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ مقیم کی طرح ہو گیا، اپنی نماز پڑھے گا تب بھی پوری پڑھے گا، کسی کے پیچھے پڑھے گا تب بھی پوری پڑھے گا۔ تو یہ 15 دن کے ارادے سے، 15 دن سے کم کا ارادہ تو مسافر ہے، اپنی پڑھے گا تو وہی قصر، اور دوسروں کے پیچھے مقیم کے پیچھے پڑھے گا تو پوری پڑھے گا۔ اور یہ قصر نماز افضل ہے۔ کوئی آدمی یہ کہ میں 4 پڑھوں گا ثواب زیادہ ملے گا، گناہ ملے گا زیادہ، ثواب نہیں ملے گا۔ 2 رکعت پڑھنا جو ہے نا یہ عظیمت ہے، یعنی کہ پڑھنا افضل ہے، اس پر فرض ہی 2 رکعتیں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابتدا میں 2 رکعت نماز فرض تھی، کوئی نماز 4 رکعت نہیں تھی، تو جب قصر کے احکامات آئے تو وہ نماز اپنی جگہ پر اصل باقی رہی اور 2 رکعتیں بڑھا دی گئیں مقیم کے لیے۔ تو بہرحال نیت کر لی 15 دن۔ ایک آدمی کہیں چلا گیا اور اس نے کہا کہ میرا جب یہاں کام ختم ہوگا نا میں تب جاؤں گا، کسی کام سے گیا، اب نیت اس کی کوئی بھی نہیں ہے، یہ سال بھر بھی رہے گا نا مسافر ہی رہے گا، اس لیے کہ اس کا ارادہ کیا ہے کہ میرا جب کام ہوگا تو میں چلا جاؤں گا۔ اب یہ اپنے کام سے ہٹکا ہوا ہے، آج ہو گیا تب بھی، کل ہو گیا تب بھی، اس کو کچھ پتہ نہیں میرا کام کا، اس نے کوئی نیت کی ہی نہیں ہے، تو یہ اگر مہینوں بھر بھی رہے تب بھی یہ مسافر ہی رہے گا۔ مقیم تب ہوگا جب اس کی نیت ہو جائے کہ میں یہاں 15 دن ٹھہروں گا، مہینہ ٹھہروں گا، تو پھر گویا کہ وہ مقیم ہو جائے گا۔ ایک وطن اصلی، ایک وطن اقامت ہے۔ یہ بھی بڑے مسائل ہیں، لیکن ابھی موٹی موٹی سی بات، وطن اصلی جہاں اپنا گھر ہے، اس کا بیوی ہے، بچے ہیں، مکان ہے، گھر ہے، زمین ہے، اور وطن اقامت جہاں اس کی جائے مزدوری ہے، وہاں ملازمت کرتا ہے، تو اگر یہ وطن اقامت میں آ گیا تب بھی اس کا یہ سفر باطل ہو گیا، مسافر نہیں رہے گا۔ اور اپنے وطن اقامت میں چلا گیا جہاں اس کا گھر ہے، چاہے 1 دن کے لیے گیا ہو، تب بھی یہ مسافر نہیں رہے گا، وہاں نماز پوری پڑھے گا، اس لیے کہ وطن اس کے اقامت ہے، اور ایک وطن اصلی ہے جو اصل وطن ہے، اور ایک وطن اقامت جہاں ملازمت کرتا ہے، تو یہ ایک دوسرے سے باطل ہو جاتے ہیں۔ وطن اقامت سے وطن اصلی میں گیا تو تب بھی مقیم ہو گیا، اور وطن اصلی سے وطن اقامت میں آیا، اسلام آباد میں اس کا وطن اصلی ہے، کراچی میں اس کی جو ہے نا وطن اقامت ہے، تو یہ کراچی میں آئے گا تو تب بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ مقیم ہو جائے گا، چاہے 1 دن کے لیے بھی آئے، یہ اس کا وطن اقامت ہے، تو اس سے یہ دونوں سفر باطل ہو جاتے ہیں۔ وطن اقامت سے بیچ میں یہ مسافر ہے، بیچ میں یہ مسافر ہے، یہاں سے اسلام آباد جا رہا ہے تو جب تک اپنے شہر میں نہیں پہنچے گا مسافر رہے گا، قصر کرے گا، وہاں سے کراچی آ رہا ہے تو کراچی پہنچنے تک تو یہ مقیم ہو جائے گا، مگر بیچ میں جو سفر ہے یہ مسافر والا ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر کے اندر اپنی نماز قضا کر رہا ہے پچھلی، وہ پوری پڑھے گا۔ کوئی ذمہ میں نماز باقی تھی وہ قضا کر رہا ہے سفر کی حالت میں، تو پوری پڑھے گا۔ کوئی آدمی اپنے وطن میں آ گیا لیکن سفر میں کوئی نماز کی قضا ہو گئی تھی تو وہ قصر ہی کرے گا، جیسے وہ نماز کے ذمہ واجب ہوئی ہے ویسے ہی کرے گا۔ تو قصر نماز کا حکم بھی رکوع میں۔ دوسرا صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف بھی آپ نے پڑھائی کہ دشمن کا اتنا خوف ہے، اتنا سخت خوف ہے کہ دشمن جو ہے نا بالکل بھی گویا کہ موقع نہیں دے رہا آپ کو سنبھلنے کا، تو کہا کہ 2 جماعتیں بن جائیں، ایک جماعت امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے اگر مسافر ہوں تو، مقیم ہو تو 2 رکعتیں، 1 رکعت پڑھے ایک امام کے پیچھے 1 جماعت، اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں نماز کے اندر بھی، اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد جب یہ چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں، ان کی 1 رکعت ہو گئی، اور جو دشمن کے مقابلے میں وہ واپس آ جائیں 1 رکعت وہ پڑھیں امام کے ساتھ، تو امام کی 2 رکعتیں پوری ہو گئی، امام کی نماز مکمل ہو گئی، ان دونوں کی 1 رکعت ہوئی۔ اب جو پہلی جماعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ مدرک ہے،
اور مدرک کی نماز امام کی طرح ہوتی ہے۔ مدرک وہ ہوتا ہے جو شروع میں امام کے ساتھ شریک تھا، کسی عذر کی وجہ سے چلا گیا، اس کا کوئی رکعت رہے گی نہیں، امام کی طرح پڑھے گا۔ کیا مطلب؟ خاموش رہے گا، قرات نہیں کرے گا۔ اور دوسری جماعت جو ہے وہ مسبوق ہے، تو یہ جماعت آئے گی بعد میں، تو مدرک کی طرح بھی نماز پوری کرے گی جو ایک پہلی رکعت پڑھ کے گئے ہیں، اور دوسری جماعت جو ہے وہ نماز پڑھے گی مسبوق کی طرح، جس کی کوئی رکعت رہ گئی وہ بعد میں آیا تو وہ پھر اسی طرح پڑھتے جیسے آدمی اکیلے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک رکعت رہ گئی آدمی کی تو سمجھا رہا کہ وہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا۔ اس طریقے سے مطلب یہ کہ دونوں نمازوں کا ذکر ہے، یہ اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلے۔ کہاں اتنا موقع بھی نہ ہو پھر چلتے چلتے نماز پڑھو، پھر سواری پر نماز پڑھو، کیا بات، کیا بات، نماز کی اہمیت، اس کا موقع بھی نہ ہو پھر نماز کو موقوف کرو، پھر تم واقعی معذور ہو کہ تم چلتے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، سواری پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، قبلہ رخ کی بھی پابندی نہیں ہے، جدھر منہ ہو نماز پڑھو۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، یقیناً کافر تمہارے صریح دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان کے اندر موجود ہوں، جب آپ ان کے اندر کیا ہوں؟ موجود ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر حضور موجود نہیں ہوں گے تو صلاۃ الخوف نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ہیں تو امامت آپ ہی کریں گے، آپ کو ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بنے گا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یہ جو ہے نا یہ نماز خوف کا بیان ہو رہا ہے یہاں سے دوسری آیت میں، نماز قصر کا بیان ہو گیا، اور جب آپ ان کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت کھڑی ہو ان میں سے، مَعَكَ، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ لے کر کھڑے ہوں نماز کے اندر۔ او بھائی بڑی اہمیت ہے، ہر وقت چاقو چوبند رہو۔ ہاں، کافر کہیں گے ہمیں چبا کے کھا جائیں گے، کسی وقت بھی چھیڑا ہم نے ان کو تو وہ اسلحہ بھی کتنا وزنی تھا، تیر اور تلواریں، ہاں یہ بھی وزنی ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا وزن، تلوار کا بڑا وزن، 15 کلو کم از کم وزن ہوتا ہے تلوار کا۔ وہ تلوار ساتھ رکھو، اپنا اسلحہ ساتھ رکھو۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر لیں، سجدہ کر لینا، ایک رکعت پوری ہو گئی اس جماعت کی، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو وہ ہٹ جائیں آپ کے پیچھے سے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنا بچاؤ کا سامان اور اسلحہ لے کر کھڑے ہوں نماز کے اندر۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی آرزو یہ ہے، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کبھی تم کیا ہو جاؤ؟ غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ ذرا سے بھی موقع مل جائے، غافل ہوں، یک بارگی حملہ کر دیں، لیکن تم کیا رہو؟ تیار رہو، ہر وقت چاقو چوبند رہو، اپنا اسلحہ ساتھ رکھو۔ جب نماز کے اندر ساتھ رکھنے کا حکم ہے تو نماز کے بعد نہ ہوگا اسلحہ ساتھ، اسلحہ ساتھ ہونا چاہیے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تمہیں تکلیف ہو بارش سے، بارش سے اسلحہ خراب ہو جاتا ہے نا، لوہا ہے، بارش پہنچے گی تو اسلحہ کو زنگ لگ جائے گا، تو کہا کہ ہاں بارش ہوگی، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، اسلحہ اٹھانے سے، اسلحہ اٹھاؤ گے تم بیمار ہو، نہیں اٹھا سکتے، ہاں، اور اسی طرح جو ہے نا وہ بارش ہوگی تو پھر کیا کرو؟ اسلحے کو رکھ دو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان، بچاؤ کا سامان پھر کیا ہے؟ وہ جنگی لباس ہوتا تھا، وہ پہن کے رکھو، زرہ، ہاں، اب کہتے ہیں کہ وہ آگے جیکٹ آ گئی، بلڈ پروف جیکٹ آ گئی، اور کیا کچھ آ گیا، تو ان کی ایک زرہ ہوتی تھی، وہ پھر بھی رہے تمہارے اوپر، تم مار نہ سکو تو اپنے نقصان سے تو بچاؤ اپنے آپ کو، ہاں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پہلو پر۔ او بھائی ذکر کے لیے تو پابندی تو نہیں ہے نا کہ رخ کرنا ہے یا وضو کی شرط ہے یا کھڑے ہو کے ہی ذکر کرنا ہے، ذکر تو ہر وقت کرو، کھڑے ہو کے کرو، بیٹھ کے کرو، لیٹ کے کرو، کیا بات، کیا بات، ذکر ہر وقت۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تمہیں اطمینان ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کو صحیح طریقے سے، جو نماز کا طریقہ ہے نا اس کے مطابق قائم کرو۔
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کے اوقات ہیں، نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ نماز کا وقت ہونا۔ نماز کا وقت ہوا ہی نہیں، آپ نے نماز پڑھ لی، نماز نہیں ہوگی، نماز کو وقت پر پڑھو۔ ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، اور تم کسی قوم کے پیچھا کرنے میں سستی مت دکھاؤ۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے فإنہم یعلمون کما تعلمون، علم سے علم تکلیف کو کہتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب، تو کہا کہ ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے۔ کیسے اللہ پاک حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں ایمان والوں کی، اگر تمہیں تکلیف پہنچی تو کوئی بات ہے، ان کو بھی تو پہنچی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے، ان کو تو کوئی امید نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے آپ پر حق کتاب اتاری ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جیسے اللہ نے آپ کو دکھایا اور سکھایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خائنوں کے لیے جھگڑالو مت بنیں، ہاں جھگڑالو مت بنیں، خائنوں کے لیے، خائنین کی طرف سے آپ جھگڑنے والے مت بنیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کریں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑیں ان کی طرف سے جو اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والا گناہگار پسند نہیں۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے تو چھپتے ہیں، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے نہیں چھپتے۔ بھائی چھپنا تو اللہ سے چاہیے، لوگوں سے چھپتے ہو گناہ کرنے کے لیے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ تمہارے ان کے ساتھ ہے۔ إِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، ایسی باتوں کے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرنے والا ہے۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بنو عبیرہ کے خاندان تھا مدینہ کے اندر یہودیوں کا، تو اس میں ایک منافق تھا بشیر نامی، اس منافق نے چوری کی، رات کو چوری کی، ایک مسلمان کی آٹے کی بوری چوری کر کے لے گیا، اور جو ہے اس کو جب آٹے کو اٹھایا اس نے تو اس کو وہ بوری پھٹی ہوئی تھی، آٹا گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا، اس نے ایک مسلمان کے گھر پہ جا کے وہ بوری آٹے کی رکھ دی۔ اب جب اس آدمی کو پتہ چلا کہ میرے گھر کے اندر چوری ہو گئی ہے، آٹا کسی نے بوری آٹے کی چوری کر لی ہے، تو پتہ چلا اس منافق کے بارے میں یہ چور ہے۔ شواہد یا جیسے کیسے پوچھ پاچھ کی تو پتہ چلا کہ یہ چور ہے۔ اس نے الزام اس پر لگا دیا جسے گھر پہ سجا کے کیا رکھیا، آٹا رکھ دیا۔ اس لیے کہ ظاہری شکل ساری بتا رہی ہے کہ یہ وہاں سے اس نے آٹا اٹھایا اور گرتے گرتے اس گھر تک آیا، تو لہٰذا اس نے چوری کی ہے، الزام اس کے اوپر آ گیا۔ اب ظاہری چیز کیفیت تو یہی بتا رہی ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا رجحان بھی ادھر ہی ہو گیا کہ اسی نے چوری کی ہے جس کے اوپر کہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گئی کہ چور ہوا ہے، یہ چور نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خائنین کے لیے جھگڑالو مت بنیں، ان کے فریق آپ مت بنیں، ان کی طرف سے جھگڑنے کے لیے آپ نہ آئیں۔ تو نبی کو غائب کا علم تو نہیں ہے، ہاں نبی کو غائب کا علم ہو تو نعوذ باللہ تو نبی پر بہتان ہے کہ آپ کو پتہ ہے اور پھر بھی آپ دوسرے کو چور سمجھ رہے ہیں۔ تو وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ ان کی طرف سے مت جھگڑیں جنہوں نے اپنی جانوں سے کیا کی ہے، خیانت کی ہے۔ اب جب بات کھل گئی تو یہ جو ہے نا منافق اور یہودی وغیرہ قسمیں کھانے لگے، وہ اس طرح کی جیسے ان کا کام تھا حیل و حجت کرنا۔ تو کہا کہ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم ہی تو ہو ان کی طرف سے جھگڑ رہے ہو، دنیا کی زندگی میں ان کا دفاع کر رہے ہو۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن کون جھگڑے گا اس کی طرف سے؟ یہاں تو ساتھ دے رہے ہو، وہاں کیسے بچاؤ گے اس کو؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان پر کیا ہوگا، کارساز ہوگا۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، یہ آیت بیت اللہ کے پردے پر لکھی ہوتی ہے، جو اس پر مختلف آیتیں لکھی ہوتی ہیں، غلاف ہوتا ہے نا بیت اللہ کا، اس میں مختلف آیتیں لکھی ہوتی ہیں، یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ ومن یعمل سوءا، اور جس آدمی نے کوئی برا کام کیا، او یظلم نفسہ، یا اپنے وہ ظلم کر بیٹھا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو غفور رحیم پائے گا۔ کیسی پیاری آیت ہے، غلطی ہو گئی نا توبہ کرو،
اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ ومن یکسب اثما، اور جس آدمی نے کوئی گناہ کمایا، فانما یکسبہ علی نفسہ، تو گناہ کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما، اور جس آدمی نے کوئی گناہ کیا، کوئی خطا کی یا گناہ کیا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس پہ تہمت لگا دی بری آدمی کے اوپر، ایک آدمی بری ہے، اس نے اس پر تہمت لگا دی، تو کہا کہ فقد احتمل بہتانا، اس نے بوجھ اٹھایا بہت بڑے بہتان کا، وإثما مبینا، اور سری گناہ کا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر آپ پر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ایک جماعت ان میں سے ارادہ کر چکی تھی، ان یضلوک، آپ کو کیا کر دیں، بہکا دیں، آپ کو راہ راست سے بھٹکا دیں، آپ کو ارادہ کر چکی تھی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، علم مل جانا بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنے کمالات دیے بھائی، کوئی نہیں، لا یعد ولا یحصیٰ، نہ ان کو گنا جا سکتا، نہ شمار کیا جا سکتا، مگر علم دیا تو کیا فرمایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے آپ کو علم سکھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ پتہ چلا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہیں، اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو سکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا کہ اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور کہا کہ اگر اللہ آپ کی رہنمائی نہ فرماتا تو آپ کو تو انہوں نے بھٹکانے کی نیت کر لی تھی کہ آپ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں، کہ آپ بھی ساتھ دے دیں ہمارا، کہ یہی چور ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، حسن معاشرے کی طرف اشارہ ہے، معاشرت کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ کانا پھوسی نہ کرو مجلس کے اندر، مجلس میں بیٹھ کے کانا پھوسی نہ کرو، خاص طور پر جب 3 آدمی ہوں تو حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمیوں کو کان میں بات نہیں کرنی چاہیے، تیسرا آدمی خواہ مخواہ اس کے دل کے اندر کیا آ جائے گا، ایک کدورت پیدا ہو جائے گی کہ دیکھو پتہ نہیں میرے بارے میں کوئی بات نہ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن فطرت ہے نا آدمی کی، تو 3 آدمی ہوں تو 2 آدمیوں کو کانا پھوسی نہیں کرنی چاہیے، اور کانا پھوسی نہیں کر رہا پشتوں میں بات کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے یا دعائیں دے رہا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ ایسا بھی نہ کرو، وہ بات کرو جس کو سب کو سمجھ میں آ جائے۔ ہاں سارے ایک زبان والے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک کی زبان کچھ اور ہے، ایک کی کچھ اور ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے، تو آپ کو کیا کام ہے کہ آپ اردو میں بات کریں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے، ورنہ یہ بھی اسی کے اندر آ گیا، اس کے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی ہے، پکڑو اس کو، اس کی ٹھکائی لگاؤ، وہ بیٹھا ہوا بات تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ بھئی میرے بارے میں کیا کیا میرے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، اکثر سرگوشیاں خیر والی نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ، مگر جو آدمی سرگوشی کے ذریعے سے صدقے کا حکم دے، او معروف، یا کسی بلائی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کی اصلاح کی بات کرے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو کوئی آدمی کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم انہیں اجر عظیم دیں گے۔ کام تھوڑا سا کیا، اجر بہت زیادہ۔ بتاؤ ایک آدمی کو 100 سال عمر ہو، مثال کے طور پر 100 سال نماز پڑھی اس نے، نیک کام کیے، اور جنت کون سی مل رہی ہے، بے انتہا بے شمار۔ تو کہا کہ بھائی تمہاری اگر نمازوں کے حساب سے اگر جنت دی جائے، اس کو پیمائش کی جائے، تو تمہیں ایک تو ٹکڑا بھی نہیں ملے گا تمہیں، تو اجر بہت زیادہ ملتا ہے نیکی کے عمل، نیکی کچھ بھی نہیں ہے، جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی آدمی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرے مسلمانوں کے راستے کے غیر کی، مسلمانوں کا راستہ ایک ہے اور یہ راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر رہا ہے۔ اجماع امت ثابت ہو رہا ہے اس آیت سے، امت کا اجماع، جس بات پر امت کا اجماع ہو گیا اس بات کے اوپر جو ہے اب عمل کرنا ضروری ہے، اس کو چھوڑ کر غیر کا راستہ اختیار کرنا گمراہی ہے۔ اور اجماع امت سے پہلے سب سے پہلے کون مراد ہے؟ صحابہ اکرام۔ جس بات پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا ختم ہوگی بات۔ آج 1400 سال کے بعد تم تراویح کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، یہ 8 رکعتیں، یہ 20 رکعتیں، بھائی صحابہ کا اجماع ہے اس کے اوپر، بھائی ختم ہے بات یہاں پر، ہاں ختم ہے بات اس کے اوپر۔ اب بحث ہو رہی ہے کہ یہ شب برات افضل ہے، یہ او بھائی کیوں باتیں کر رہے ہو؟ 10 حدیثیں صحابہ سے مروی ہیں شب برات کے فضائل کے اوپر۔
ہمارے اکابرین امت نے اس کے فضائل پر کتابیں لکھی، دلائل لکھے، تو ہم آج کے جو نئے نئے مفتی کھڑے ہو رہے ہیں ان کی باتیں سنیں یا ان کی باتیں سنیں؟ ان کی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی باتیں سنیں یا ان کی باتیں سنیں؟ وہ بھائی جس بات پہ امت کا اجماع ہو چکا ہے، اکابرین جس بات کو طے کر چکے ہیں، اس بارے میں تو بات کرنا ہی گستاخی ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کی گستاخی، پھر اپنے اکابرین کی گستاخی۔ تو مجھ سے زیادہ سمجھدار آگے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ شب برات اس کے فضائل ثابت ہیں، یہ فضیلت ہے، فضیلت والی رات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں سوچتا ہوں کہ ابھی ان باتوں پر لوگ ان باتوں کو اچھال لیں جو امت میں طے شدہ باتیں ہیں، ان میں تو کوئی بات ہی نہیں کرو بھائی، جس بات پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو انہی کے سپرد کر دیں گے، انہی کے حوالے کر دیں گے جس طرف اس نے کیا کیا، جن سے اس نے دوستی لگائی، جس طرف اس نے رجوع کیا اور رخ کیا، ہم بھی اس کو حوالے کر دیں گے۔ اتبعوا السواد الاعظم، حضور فرماتے ہیں کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ من شذ شذ فی النار، اگر تم جماعت سے الگ ہوگے نا پھر تم الگ ہو کر ہی جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جانے والی بھی تم الگ ہوگے۔ ہاں، اتبعوا السواد، صحابہ کی بڑی جماعت، ہاں، اہل سنت والجماعت، سنت سے مراد نبی کی سنت، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت۔ تو جو باتیں صحابہ کے زمانے کے اندر متفق علیہ ہیں ان پر تو کوئی بات ہی نہیں کرے۔ پھر تو تم بات کرو گے اذان پر بھی بات کرو، بھئی یہ 2 اذانیں حضرت عثمان کے دور میں ہوئی ہیں، پھر بات کرو ان کے اوپر۔ پھر تم قرآن کی گویا کہ جمع ہونے پر بھی باتیں کرو، صحابہ نے جمع کیا اس کو۔ پھر تم 20 تراویح کی بات کرو، جب عمر موجود تھے، خلیفہ تھے، صحابہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے، ان میں سے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجماع امت ایک بہت بڑی دلیل ہے ہماری۔ ہاں، جو بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے لیکن اجماع امت کے اندر ہے، وہ بھی بالکل اس کا ایسے ہی حکم ہے جیسے قرآن و حدیث کا حکم ہے۔ ہاں، یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، قرآن پاک کہتا ہے ان کے ایمان معتبر ہے، وہ معیار حق و صداقت ہیں۔ ان کو کہا کہ سارے سچے ہیں اور سارے عادل ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، بالکل سب ہم جو ہے نا اس بات پر اتفاق ہے بالکل۔ وہ جو ہدایت ملنے کے بعد، ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے بعد مخالفت کرے رسول کی، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسی کو انہی کے حوالے کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پتہ چلا اجماع امت کے خلاف چلنا بھی جو ہے اس پر کیا ہے، جہنم کی وعید ہے، اور یہ انجام اس آدمی کا بھی جہنم ہوگا جو اجماع امت کے خلاف کام کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا۔ مطلب یہ کہ باقی گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتا ہے، شرک سے توبہ ضروری ہے، اگر توبہ نہیں کی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یا کوئی مسلمان ہے لیکن گناہ گار ہے تو آخرت میں پھر بھی جنت ہے اس کے لیے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے گویا کہ شرک کیا اللہ کے ساتھ وہ دور گمراہی میں جا پڑا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، ان کا یہ نافی ہے، نہیں پکارتے اللہ کے سوا کسی کو مگر عورتوں کو۔ ان کے خدا بھی عورتیں ہیں، لات، عزا، منات، یہ سارے مؤنث کے نام ہیں عربی کے اعتبار سے، کہا کہ عورتوں کی پوجا کر رہے ہیں، عورتوں کے کو کر رہے ہیں۔ ہاں، اور اسی طرح جو ہے نا نائلہ، یہ بھی بدھ کا نام تھا، جو صفا مروہ اور بت رکھے ہوئے تھے، تو نائلہ اس کا نام تھا، لڑکی کے عورت کا نام ہے، اور کہا کہ یہ عورتوں کی پوجا کر رہے ہیں، عورتوں کو خدا بنا رکھا ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکار رہے مگر شیطان کو جو سرکش ہے، لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، شیطان پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّكَ، اور کہنے لگا میں بنا لوں گا، من عبادک، آپ کے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، ایک مقرر حصہ اپنا بنا لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چوپایوں کے کانوں کو چیر دیں گے۔ جانور کو کان کو چیر کر اس کے کان میں کچھ چیز ڈالتے تھے اور بدھ کے نام پر اس کو کر دیتے تھے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کر دیں گے، اللہ کی خلقت کو تبدیل کر دیں گے۔ کیسے تبدیل کرتے تھے؟ اپنے جسم کو گودنا، رنگ بھرنا، نشان بھرنا، تل بنانا، افنا کرنا،
ہاں یا بویں بنانا یا بالوں کو نوچنا اور دانتوں کو جو ہے وہ اس میں خلا پیدا کرنا، بہت چیزیں کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک ہے داڑھی منڈانا۔ داڑھی منڈانا بھی یہ کہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چہرہ ایسا ہو، یہ کہتا ہے ایسا نہ ہو۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ ایک انگریز نے ایک عالم سے کہا کہ داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، یہ تو فطرتی تقاضا ہے، جب بچہ پیدا ہو تو داڑھی کہاں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا کہ سارے انگریزوں کو دانت نکلوا دینے چاہیے، بچہ پیدا ہو دانت نہیں ہوتے اس کے منہ میں۔ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے داڑھی نہیں ہوتی تو دانت ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ پلاس منگوا کے سارے دانت نکلواؤ اپنے۔ ہاں، خلقت بھی اگر تم نے چلنا ہے تو بھائی وہ بچہ ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر داڑھی آئے گی نا، پیدائشی داڑھی تھوڑی ہوگی۔ عمر کے ساتھ بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں آدمی کے جسم کے اندر۔ 6-7 سال تک بچے کی ہڈی بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی اس میں جان نہیں ہوتی، اور پھر وہی ہڈی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس سے آدمی بھاگ رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے، کتنے کام آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو اس نے انگریز کو ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہا دانت بھی نکلوا دو بھائی، اگر داڑھی نہیں ہوتی اس وقت تو دانت کہاں ہوتے ہیں؟ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ ضرور اللہ کی خلقت کو تبدیل کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، شیطان کو دوست، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لعنت آئی ہے ایسے لوگوں پر، ایسے لوگوں پر لعنت آئی ہے جو عورتوں کو مشابہت اختیار کرتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے، عورتوں کو مشابہت اختیار کرتا ہے۔ فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت اس کی تسبیح ہے، سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالذوائب۔ فرمایا کہ وہ فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ وہ پاک ذات وہ ہے جس نے مردوں کو داڑھیوں سے مزین کیا اور عورتوں کو بالوں کو زلفوں سے مزین کیا، اور یہ داڑھیاں منڈاتے ہیں، وہ بال کٹاتی ہیں، الٹا نظام چل گیا۔ اور داڑھی منڈانا یہ گویا کہ زنانہ پن ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر 2-3 نسلیں گزر گئی نا داڑھی منڈاتے تو کہا کہ ان میں کہ وہ لوگ ایسے پیدا ہوں گے داڑھی ہوگی ہی نہیں۔ ہاں، خسرے قسم کے لوگ، ہجڑے قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، داڑھی نہیں ہوگی ان کی، اللہ اس کو ختم ہی کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ فطرتی تقاضا ہے، اور اس کو آدمی نہ آنے دے اور نہ رکھے اس کو، تو یہ اللہ کی فطرت کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ یعیدہم ویمنیہم، جس نے شیطان کو دوست بنایا اس نے بہت گویا کہ صریح خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا۔ یعیدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے، ان کو آرزویں دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ ہرگز وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے، بھاگنے کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی، کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی جہنم سے، جہنم میں جانا پڑے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچا زیادہ کون ہو سکتا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزوؤں اور اہل کتابوں کی آرزوؤں کا اعتبار نہیں ہے۔ آرزو اور خواہشات پہ جنت نہیں ملتی بھائی۔ ہاں، خواہشہ ان کی کیا آرزویں تھیں کہ ہم یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت ہمارے لیے ہوگی۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، اور مسلمان کہتے ہیں ہمارا پیر بابا سے تعلق ہے، وہ ہمارے پیر صاحب ہے نا، کیا بات ہے۔ ہاں، وسیلے کا نام لے کر انہوں نے کیا کام شروع کر دیا کہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، پیر صاحب ہیں۔ ہاں، یہ تو کسی اور مذہب کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں اپنے پادریوں کو سب کو، اور کہتے ہیں بھائی آپ اس کرتے رہو ہماری طرف سے سارا کام، بس ہم تو آپ کو نذرانے دیتے رہیں گے۔ تو انہوں نے مزاروں کو، پیروں کو، بابوں کو، کن کو جو ہے نا وہ کیا کر لیا، وہ اپنی بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ آرزویں ہیں یہ۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، گناہ کی سزا اسی کو ملے گی، ہاں، اور نیکی کا ثواب بھی اسی کو ملے گا، نہ اس کی طرف کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ اس کی طرف سے کوئی گناہ کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ دوسری جگہ پر آتا ہے کہ یہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے تو یہ دوسروں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافروں نے ایمان والوں سے کہا اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے پر چلو، نحمل خطایاکم، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ یار بہت ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم ہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں انہم لکاذبون، جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں، اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، دوسروں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے، تو یہ جھوٹ ہے۔
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو کوئی نیک کام کرے مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ ایمان کی حالت میں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عقل کے اعتبار سے عورت کو آدھا رکھا ہے۔ عقل، اس کو کہا کم عقل بھی ہے، غافل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ گواہی اس کے 2 آدمیوں کے برابر ہے، اس کے ایک عورت کی گواہی آدھے آدمی کے برابر، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے، سب کچھ۔ لیکن اعمال کے اندر یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد کی نماز کا ثواب زیادہ ہوگا، عورت کو آدھا ملے گا۔ مرد حج کرے تو پورا ثواب، عورت کو آدھا۔ وہ زکوٰۃ دے مرد تو پوری حج ثواب، عورت کو آدھا۔ ہاں یہاں معیار وہ نہیں ہے۔ یہاں تو کہا کہ یہ عورت مردوں سے بھی آگے جا سکتی ہے بھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے 4000 صحابہ شاگرد ہیں۔ کیا بات ہے، 4000 صحابہ شاگرد ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ حکمت یہی تھی کہ اس عمر کے اندر آ کر نبی کے گھرانے میں حرمت میں داخل ہو کے علم سیکھیں اور علم کے ذریعے سے پھر دوسروں تک علم پہنچائیں۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ، فقہاء، علماء اپنے مسائل کی تشفی کے لیے ان کے در دولت پہ آتے تھے۔ ہاں، تو علم کے اندر عورت آگے بڑھ سکتی ہے بھائی، تقوی میں، بزرگی میں آگے جا سکتی ہے، باپ سے، بیٹے سے، شوہر سے۔ ہاں، یہاں کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ ہاں، جو آدمی عمل کرے گا آگے بڑھے گا، عمل کرے گا آگے بڑھے گا۔ کتنی کتنی خواتین ہیں، بڑے درجے ان کو لینے دیے، ان کی گودوں میں اولیاء کی پرورش ہوئی۔ کیا بات یہ ہے، نیک عمل کے اندر یہاں فرق نہیں ہے۔ وہ دنیاوی نظام میں فرق رکھا ہے، یہاں نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے اوپر جو ہے نا ذرہ برابر، نقیر کھجور کے گٹلی کے شگاف کو کہتے ہیں، بالکل ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اسلام تو یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ مسلمان اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ رسول کی مرضی چلے گی۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور پیروی کرے ملت ابراہیمیہ کو جو یکسو ہو کر رہنے والے تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، زمین و آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ اس رکوع کے اندر جو 19واں رکوع ہے سورہ نساء کا، اس میں پھر کچھ معاشرتی احکامات بیان کیے، عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے، عورتوں پر ظلم و زیادتی کی ممانعت ہے۔ میں نے کہا نا کہ زمانے جاہلیت میں جو کوئی بچی وہ ہوتی یتیم ہو جاتی، اس کے سر سے باپ کا جو ہے نا کیا سایہ اٹھ گیا، اب یہ بچی خوبصورت اور مالدار ہے تو اس کے وارث کہتے کہ ہم شادی کریں گے، زبردستی وارث بن جاتی، اس سے ہم شادی کریں گے۔ مطلب کیا کہ حسن بھی ہے اور مال بھی ہے، لیکن اس کا مہر ادا نہیں کرتے تھے جو دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ مالدار ہے لیکن کیا ہے، بدصورت ہے، تو خود تو نکاح نہ کرتے لیکن کسی اور سے بھی نکاح نہیں کرواتے تھے، اس کو زندگی بھر کے لیے ایسی بیٹھا رہنے دیتے تھے، اس کا مال کھاتے رہتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ نے یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے سورہ نساء کے شروع میں، پھر یہاں دوبارہ اللہ نے بیان کیا تاکیداً۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ کسی عورت نے دیکھا کہ میرے شوہر کی نکاح کہیں اور جا رہی ہے اور اس کی طرف سے روح گردانی کر رہا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کر رہا، تو اب یہاں پر 2 باتیں۔ اگر اس عورت نے اس کے ساتھ رہنا ہے شوہر کے ساتھ، تو گھر بنانے کی کوشش کریں، اپنا حق کو چھوڑ دیں۔ وہ لالچی آدمی ہے، پیسے کی لالچ میں آ کر یہ کہہ دے کہ میں اپنا خرچہ تم سے نہیں لوں گی، میں نے اپنی باری تمہیں معاف کر دی ہے اور میری باری تم دوسری بیوی کو دے دو یا میرا کچھ خرچہ کم کر دو، تو یہ کہا کہ یہ صلح اچھی چیز ہے۔ مال پیسے پر جو ہے نا صلح کر لیتے ہیں، لالچی لوگ ہوتے ہیں جو پیسے ان چیزوں کو صلح کر لیتے ہیں، اگر وہ تمہیں پھر بھی بیوی بنا کر رکھتا ہے تو ٹھیک ہے صلح کر لو، ورنہ پھر یہ کہ علیحدگی اختیار کر لو۔ دونوں چیزوں اللہ نے بیان کیا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ حکم پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم بتا رہا ہے ان عورتوں کے بارے میں، فِيهِنَّ ان عورتوں کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو تم پر پڑھا جا رہا ہے کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں۔ یہاں یتیم سے میں نے کہا کہ وہ بچیاں مراد ہیں جو گویا کہ جو شادی کے قابل ہیں اور ان کا سرپرست نہیں ہے، ان کے والد نہیں ہیں۔ لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم ان کو نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے تم نے مقرر کیا، جو مہر مقرر کیا وہ نہیں دیتے ہو۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم ان سے نکاح کرنے کو دل چاہتا ہے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور کمزور بچے، ضعیف بچے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم کیا کرو، قائم رہو، یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم بھلائی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ کو معلوم ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، دوسرا مسئلہ، اگر کسی عورت کو یہ خوف ہو، مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اپنے شوہر سے نشوزن لڑائی کا، بد اخلاقی کا،
اس سے خطرہ ہے، او اعراضاً یا روح گردانی کا خطرہ ہے کہ کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ آپس میں کوئی کیا کر لیں، صلح کر لیں، وہ صلح خیر، وہ صلح کرنا اچھی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں گھر بنا رہے تو اچھا ہے، بگڑنا اچھا نہیں ہے۔ وہ احضرت الانفس الشح، شح کہتے ہیں لالچ کو، بخل کو، لالچ کو، اور کہا کہ دلوں میں بخل تو موجود ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ بہتر تو نیکی تو یہی ہے کہ تم کچھ بھی نہ لو اس سے، بھائی اس کا کوئی بھی حق کم نہ کرو، اس سے اچھا سلوک کرو، لیکن یہ دوسری شکل پھر بھی ہے۔ کہا کہ رکھنا ہے تو صحیح طریقے سے رکھو ورنہ چھوڑ دو۔ ہاں طلاق جو ہے نا، دیکھو منع تو ہے، ناپسند تو ہے، لیکن ضرورت بھی ہے۔ ہاں ضرورت بھی ہے، اگر ضرورت نہ ہوتی نا تو صحابہ کا زمانہ خیر القرون ہے، اس میں اس کی نوبت نہ آتی، نوبت آ گئی، وہاں پر بھی ضرورت ہے اس کی۔ ہاں ایک عورت نہیں زندگی گزار سکتی تو کیا کرے، اس کو اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو تندور میں رکھو، جینن بنا کے رکھو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم ہرگز انصاف نہیں کر سکو گے عورتوں کے بارے میں، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کتنی بھی حرص کر لو۔ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو؟ قرآن تو کہتے ہیں تم انصاف نہیں کر سکو گے، بہت مشکل ہے انصاف کرنا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 2 شادیاں کی تھیں، اولاد ایک سے بھی نہیں تھی، تو بڑی برابری کرتے تھے۔ ایک ان کا دوست ہے کہ تربوز لے کر آیا نا، 2 تربوز لے کر آؤ، کہا میں ایک ہی وزن کے لے کر آیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم بہت بال کی کھال اتارتے ہو، تو آج میں دونوں تربوز ایک وزن کے لے کر آیا ہوں، لہٰذا آپ ایک بیوی کو ایک دے دو، دوسری کو دوسرا دے دو۔ حضرت نے فرمایا اگر ایک سیاہ نکلا، سرخ نکلا اور ایک سفید نکلا پھر کیا ہوگا؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے، بولا یار کہاں حضرت کی بات پہنچ گئی، اتنی باریکی یہاں تک کوئی سوچتا ہے؟ آج کل 2 شادیاں کرنے والے سوچیں گے؟ ہاں علماء نے لکھا، جو تھانوی نے لکھا ہے کہ کسی عالم سے پہلے مشورہ کرو جا کر۔ ہاں یہ نہ دیکھو اشتہاروں کو، ادھر ادھر باتوں کو، مشورہ کرو کہ تمہیں ضرورت ہے دوسری شادی کی، شرعی اعتبار سے تمہیں حق پہنچتا ہے اس کا؟ یہ آدمی اگر پہلی بیوی کا بھی حق ادا نہیں کر رہا، کون کس بیوقوف کو کہے گا کہ تم دوسری شادی کرو؟ تم ایک قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف کرو تو ایک ہی شادی کرو۔ ہمارے شیخ حضرت لدھیانوی شریف فرماتے تھے کہ اس زمانے میں لوگ ایک بیوی کا بھی حق نہیں ادا کر رہے، 2 کا 3 کا کہاں سے حق ادا کریں گے؟ ایک کو بھی خوش نہیں رکھ سکتے، وہی بھی رو رہی ہوتی ہے۔ ہاں تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں تو حضرت نے کہا کہ اگر ایک سفید ایک سرخ پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میرے ذہن میں ایک صورت آ رہی ہے، حضرت نے فرمایا کہ اس کے 2 ٹکڑے کرو، اس کے بھی اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کرو، اس کا ایک ٹکڑا اس سے ملاؤ اور اس کا ایک ٹکڑا اس سے ملاؤ، اب دونوں گھروں میں دے دو، اب انصاف ہو جائے گا۔ کیا بات! اس لیے علماء نے کہا کہ اگر اتنا انصاف کر سکتے نا 2 کرو، پھر 3 کرو، 4 کرو، اتنا انصاف کر سکتے ہیں۔ ایک دن فرمانے لگے کہ میں ایک بیوی کے گھر گیا تو گھر کے صحن میں برآمدے میں تو چلا گیا، کمرہ بند تھا اندر سے، واللہ عالم کیا وجہ تھی، وہ سو گئی، یہ کیا ہوا؟ مگر میں نے کہا کہ باری اسی کی ہے، میں بھی یہی رات گزاروں گا۔ کہنے لگے میں مصلی بچھا لیا اور میں برآمدے میں رہا، ساری رات وہیں رات گزاری۔ تو فرمایا کہ جس دن جس بیوی کی باری ہو نا، دوسرے گھر میں پانی پینا بھی ظلم ہے۔ ہاں پانی پینا بھی ظلم ہے۔ تم کہو کھائے یہ بھی تو میرا گھر ہے، پانی پی رہے تھے کہ نہیں، پانی بھی وہاں پیو، آج کھانا بھی وہیں، چائے بھی وہیں، سب کچھ وہیں، ہاں رات وہیں گزارنی ہے۔ لیکن نہیں، بہت مشکل ہے، قرآن کہتا ہے بہت مشکل ہے۔ لن تستطیعوا، یہ تاکید کا صیغہ ہے، ہرگز تم نہیں کر سکو گے، ولو حرصتم، تمہیں کتنی بھی آرزو ہو۔ جب قرآن کہہ رہا ہے مشکل کام ہے تو کون کہتا ہے آسان کام ہے؟ ہاں فلا تمیلوا کل المیل، ایک طرف پورے مائل نہ ہو جاؤ، بالکل ایک ہی طرف کے نہ ہو جاؤ۔ فتذروها کالمعلقہ، دوسرے کو تم نے کیا کر دیا؟ بیچ میں لٹکی ہوئی ہے، بس نہ بیوی ہے نہ گویا کہ آزاد ہے، تو آزاد کر دو اس کو بھائی، لٹکا کے کیوں رکھا بیچ میں اس کو؟ اگر تم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے چھوڑ دو اس کو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صلح کر لو اور اصلاح کر لو، تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، دوسری شادی کے بارے میں کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہے، لیکن آگے کیا وَإِن يَتَفَرَّقَا، جدائی اختیار کر لو نا تو یہ اچھا ہے۔ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ ہر ایک کو غنی کر دے گا۔ بھائی تیرے لیے عورتیں بہت ہیں، اس کے لیے مرد بہت ہیں،
کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے. یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ کے اتنی وسعت ہے مردوں اور عورتوں کی، ہر ایک کو اللہ غنی کر دے گا. وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم، اور ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی وصیت کی، اور تمہیں بھی کی ہے، ان اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ کا ڈر ہوگا نا، یہ جو پیچھے باتیں ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ جھگڑا ہوگا، نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ حق تلفی ہوگی، نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی. ہاں، اس لیے نکاح کے بارے میں جو آیتیں پڑھتے ہیں نا علماء، وہ سارے تقوی والی آیتیں ہیں. اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. بھئی یہ دیکھو تقوی کا مقام ہے. یہاں تمہیں اللہ کا خوف ہوگا تم بیوی کا حق ادا کرو گے، بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو شوہر کا حق ادا کرے گی. اگر تقوی نہیں ہوا تو دنیا کا نظام تمہیں کوئی اس سے معیار پر نہیں لا سکتا، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے لگو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ غنی بھی ہے حمید بھی ہے، بے پرواہ ہے، وہ تعریف کے لائق ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، بہترین کارساز اللہ کافی ہے کام. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ چاہے يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، تمہیں لے جائے اور لوگوں کو لے آئے. تم اگر اس کی عبادت نہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اور لوگوں کو لے آئے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر قادر ہے. جس اللہ نے جانوروں سے کام لیا، حیوانوں سے کام لیا، چیونٹیوں سے کام لیا، مکڑی سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق سے کام نہیں لے سکتا. اس لیے کہا کہ اگر تمہیں اللہ نے کوئی توفیق دی ہے نا، شکر ادا کرو، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں، کمال اس کا ہے جو اس نے تمہیں اس عمل کی توفیق دی ہے. کہتے ہیں بیوقوف آدمی وہ نہیں ہوگا جو یہ کہ میں بڑا احسان کر رہا ہوں بادشاہ، اس کی خدمت کر رہا ہوں. او بھائی تم کیا احسان کر رہے ہو؟ احسان تو اس کا تم نے خدمت کے لیے تمہیں رکھ لیا. اس کے لیے کمی تھوڑی تھی خدام کی. کیا بات. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا بدلہ، ملے گا اللہ کے پاس سے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ انصاف پر. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ وہ زد پڑے تمہارے اوپر یا والدین پر یا رشتہ داروں پر. حق اور سچ بات کہو، انصاف کی بات کہو. اس انصاف کا اثر تمہارے اوپر پڑے، تمہارے ماں باپ پر پڑے، رشتہ داروں پر پڑے، کسی پر بھی پڑے، ان کی پرواہ مت کرو، حق اور سچ کی بات کہو. تم ان کے خیر خواہ زیادہ نہیں ہو اللہ سے. ہاں، یہ بات یاد رکھو. تو اس لیے کہا کہ اس کی وجہ سے حق کا دامن مت ہاتھ سے چھوڑو. ہاں. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ وہ تمہارے اوپر اس کے گواہی ہو یا والدین کی اور رشتہ داروں کی. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، اگر جس رشتہ دار کی تم طرفداری کر رہے ہو نا، اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اللہ ان کے زیادہ قریب ہے. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور خواہشات کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے سے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم کیا کرو، زبان کو مروڑ کے بات کرنا. تلوو، بات کھل کے نہ کرے، زبان کو مروڑو یا اعراض کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے اعمال سے خبردار. گواہی میں یہ بھی ہوتا ہے، منہ سے ایسی بات کر رہا ہے کہ بس اگلا سمجھے ہی نہ کہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. عجیب بات ہے، ایمان والو ایمان لے آؤ. اللہ کہہ بھی رہے ہیں ایمان والو، پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ ایمان لے آؤ، مطلب اپنے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو. آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر، اس کے رسول پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی. والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی. کہیں بھی قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے والکتاب الذی انزل من بعد، قبل کا ذکر ہے. حضور کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی امت نہیں ہے. ہاں، ختم نبوت کی دلیل ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو اللہ کا اور فرشتوں کا اور کتابوں کا، رسولوں کا اور قیامت کا انکار کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑا، وہاں سے پلٹ کے آنا بہت مشکل ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا. ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، پھر کفر میں بڑھتے رہے. لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ، مطلب یہ ہے کہ موت بھی کفر
کفر پر آ گئی، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، مغفرت نہیں کرے گا، وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور نہ ان کو سیدھا راستہ اللہ دکھائے گا۔ ضدی اور معاند قسم کا آدمی وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بار بار جو کفر کر رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایمان پر اس کا اطمینان نہیں ہے، اس لیے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، نہ مغفرت ہوگی۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو مٹھائی ملے گی آج اور ہوش کی پٹائی ڈنڈوں کے ساتھ، تو منافقوں کو بشارت دے دو، عذاب کی بشارت ہوتی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے مزید یہ الفاظ ایسے کہ جو ان کے دکھ کا باعث بنے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، جو کافروں سے دوستیاں لگا رہے ہیں نا مسلمان، چاہے حکمران ہو چاہے کوئی بھی ہو، یہ منافق کی علامت اللہ پاک بتا رہے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت، ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو، امریکہ راضی ہو جائے، برطانیہ راضی ہو جائے، فلاں راضی، اسرائیل راضی ہو جائے، ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو۔ فإن العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، اللہ نے تم پر حکم نازل کیا کتاب کے اندر، جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور استہزاء کیا جا رہا ہے، کسی مجلس میں، کسی محفل میں دین کا، دین والوں کا، علم کا، علماء کا، اللہ کے احکامات کا مذاق کیا جا رہا ہے، وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں مت بیٹھو۔ یا تو اگر تم دفاع کرو پھر اسلام کا، دین کا، نہیں کر سکتے ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جہاں کفر کیا جا رہا ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے، وہاں فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، اگر کچھ جانے کی ضرورت ہے ان کے پاس تو پھر اس وقت جاؤ جب وہ کسی اور بات میں کیا ہو جائیں، مشغول ہو جائیں، یہ بات ختم ہو جائے۔ انکم اذا مثلہم، نہیں تو تم بھی انہی جیسے ہوگے۔ المرء مع من احب، جس سے محبت ہوگی تھی نا تو یہ اسی کے ساتھ اس کا اجتماع ہوگا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں سب کو جمع کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح مل جائے، قالوا الم نکن معکم، کہتے ہم نہیں تھے آپ کے ساتھ، ہمیں بھی تو مال غنیمت۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کا کوئی نصیب، کچھ حصہ کافروں کو مل جائے، قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کہتے ہیں ہم نے تمہیں گیر نہیں لیا تھا مسلمانوں سے، بچا نہیں لیا تھا۔ وَلَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تمہیں گویا کہ روکا نہیں تھا مسلمانوں سے، تمہارے لیے ہم رکاوٹ نہیں بنے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کبھی بھی راستہ نہیں دے گا۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اس لیے کہ اس کا وبال انہیں پر پڑے گا، تو خود دھوکہ دے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ خود اپنے تباہی کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، سستی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، یہ عقیدے کی سستی مراد ہے۔ بوڑھا آدمی بھی کتنی مشکل سے اٹھتا ہے نماز کے لیے، بولے یار بڑی سستی کر رہا ہے یہ سستی نہیں ہے۔ بیمار آدمی ہے، اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہے، کوئی معذور آدمی ہے، وہ بڑی دیر لگا کے مسجد میں پہنچتا ہے آدھے گھنٹے کے اندر، اور کئی طریقے، یہ سستی مراد نہیں ہے، یہ عذر ہے بھائی، یہ عذر ہے، بیماری ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، آنکھ نظر نہیں آتا صحیح، چل نہیں سکتا آدمی، یہ کمزوری مراد نہیں ہے، یہ سستی مراد نہیں ہے، یہ سستی مراد ہے عقیدے کی، یہ عقیدے میں سست ہیں۔ قاموا کسالى یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، مطلب یہ کہ نماز پڑھیں دکھلانے کے لیے، کچھ پڑھتے نہیں ہیں نماز کے اندر، اور اپنی پڑھیں گے تو جلدی جلدی کیا کیا، اوپر نیچے ہوا اسلام پھیر دیا، کوئی دیکھ لے کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، پتہ چلا کہ نماز کے اندر ذکر اللہ کا ہونا چاہیے بھائی، ذکر کیا ہے، تلاوت زیادہ ہو، تسبیحات زیادہ ہوں، رکوع سجدے لمبے ہوں، مختصر نماز نہ ہو بالکل۔ مذبذبین بین ذلک، یہ گویا کہ بیچ بیچ میں ہیں، شک کا شکار ہیں، بیچ بیچ میں ہیں، تذبذب کے اندر ہیں، بین ذالک درمیان میں، لا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف، ولا ہؤلاء، نہ ان کی طرف، نہ مسلمانوں کی طرف نہ کافروں کی طرف۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس سے اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے کوئی راستہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کے، اتریدون ان تجعلوا
للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا یہ چاہتے ہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم گویا کہ اپنے اوپر ایک صریح دلیل قائم کر لو، کہ واقعتاً تم اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم گویا کہ مسلمان نہیں ہو۔ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، واعتصموا باللہ، توبہ کے ساتھ اصلاح بھی ضروری ہے، گناہ کو چھوڑو، نافرمانی کو چھوڑو، نیک راستہ اختیار کرو، خالی توبہ کافی نہیں ہے۔ واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے کیا کرو، خالص کرو۔ فاولئک مع المؤمنین، تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بڑی عجیب آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے گا، کیا کرے گا؟ اللہ کو خوشی ہے تمہیں عذاب دینے سے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم اس کا کیا کرو، شکر ادا کرو، وآمنتم، ایمان لو، تو کیوں اللہ عذاب دے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ شاکر ہے۔ اللہ کیسے شاکر ہے؟ اللہ قدردان ہے۔ شاکر بندہ ہو تو شکر کرنے والا، اور شاکر اللہ ہو تو اللہ کا معنی، شاکر کا معنی قدردان۔ اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کسی برائی کا کیا کرنا، کھلم کھلا اظہار کرنا، الا من ظلم، مگر اس پر ظلم ہوا ہو۔ آپ نے کسی آدمی کے دیکھا کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے، تو اس کو پھیلاؤ مت، اس کو پھیلاؤ مت، اس کو تم تنہائی میں علیحدہ اس کو سمجھا دو۔ لیکن اگر یہ ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا ظالم ہے، اور تم اس سے چھٹکارا چاہتے ہو اور تمہارے اندر طاقت نہیں ہے اس سے بدلہ لینے کی، تو اب تم کہو کسی کو، اس کا اظہار جائز ہے۔ جو تمہیں بدلہ دلوائے، ہر ایک کو نہیں، ارے غیرے کو اس شخص کو بتاؤ جو تمہیں اس سے بدلہ دلوا سکے، جو تمہیں اس کے ظلم سے نجات دلا سکے، تو یہ بیان کرنا تمہارے لیے نہ غیبت ہوگی، نہ چغلی ہوگی، اور نہ ہی گناہ ہوگا۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم بلائی کرو، ظاہر کرو یا چھپا کے کرو، او تعفو عن سوء، یا تم برائی کو معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ دیکھو ہر جگہ صدقہ چھپا کے دینا ضروری نہیں ہوتا بھائی۔ میں نے کہا نا کہ ریا کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی دکھا کے دے رہا ہے، تمہیں کیا پتہ ریاکاری کر رہا ہے؟ یہ دل کا معاملہ ہے، کبھی سامنے دینا پڑتا ہے۔ مساق پہ ایک آدمی بھوکا تڑپ رہا ہے، اور تم کہو نہیں ہے، میں جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو میں جب اس کو پیسے دوں گا، یہ کھانا کھلاؤں گا۔ مجمع کے اندر ایک آدمی بھوک سے تڑپ رہا ہو اور یہ کہ میں اگر صدقہ دوں گا تو کیا ہو جائے گی؟ ریاکاری ہو جائے گی۔ یہ ریاکاری ہے جو دے نہیں رہا اس کو، اور بھائی اس کو دو، اب یہ اس کو ضرورت ہے، اس کو بڑے مجمع کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تم سب کے سامنے دے رہے ہو، تو ہر وقت نہیں ہوتا کہ اخفا، کبھی اس کو ظاہر کر کے دینا بھی ٹھیک ہوتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ تبدو خیرا او تخفوہ، اللہ کہتے ہیں ظاہر کر کے دو یا چھپا کے دو، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ یا تم برائی کو معاف کر دو، اللہ معاف کرنے والا، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ بھی معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ تو کہا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ کیا بات ہے! اللہ کا خلق کیا ہے؟ معاف کرنا۔ تم بھی کیا کرو؟ معاف کرو۔ دوسروں کے کام آنا، اللہ کا خلق ہے۔ دوسروں کو کھلانا پلانا، یہ اللہ کا خلق ہے۔ تو کہا تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے کیا کرو؟ مزین کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، جو لوگ اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو تو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، یہ تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے ہیں ہم بعض چیزوں کو مانیں گے، بعضوں کو نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان ایک اور راستہ نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، دونوں کی اطاعت لازم ہے، الگ راستہ کوئی نہیں ہے۔ نہ کوئی کہے کہ ہم اہل قرآن ہیں، اور نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اہل کتاب ہیں، نہیں، ایسا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ساتھ شریعت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت اور عذاب تیار رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی، سارے نبیوں کو ماننا، ساری کتابوں کو ماننا، کوئی تفریق نہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ان قریب ان کو ان کے اجر کا ثواب دے گا، وہ ان کے نیکیوں کا اجر دے گا، ان کے اجر ان کو دے گا، یعنی کہ ان کے اعمال کا ثواب۔ وَكَانَ اللَّهُ
غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ پر بھی کوئی کتاب ایسی نازل ہو آسمان سے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اچھا کوئی پوری کتاب یک بارگی آپ پر نازل ہو جیسے تورات انجیل نازل ہوئی ہے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، مانے پھر بھی نہیں۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، وہ مطالبہ کر چکے ہیں اس سے بڑا موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا کہنے لگے؟ ارین اللہ جہرتاً، ہمیں دکھاؤ اللہ تعالیٰ اعلانیہ، ہم فیس ٹو فیس اپنے سامنے اللہ کو دیکھیں۔ فأخذتهم الصاعقة بظلم، تو ان کو بجلی نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہیں بچڑے کو معبود بنا لیا نشانیاں واضح آنے کے بعد۔ فعفونا عن ذلك، یہ بھی گناہ ہم نے معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی سند دی۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، ہم نے کوہ طور کو اٹھایا ان کے اوپر ان کے وعدے کی وجہ سے۔ ان کہا تھا ہم عمل کریں گے، ہاں یہ جبر نہیں ہے، ان کہا تھا ہم عمل کریں گے، وعدہ کیا تھا اور نہیں کیا تو پھر اللہ نے پہاڑ اٹھایا، کہا کہ مانو کتاب کو ورنہ ہم پہاڑ گرا دیں گے۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ہم نے کہا کہ دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، ہم نے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، شکار مت کرنا۔ واخذنا منهم ميثاقا غليظا، ہم نے پکا ان سے عہد لیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم، پس ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے۔ وكفرهم بآيات الله، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے۔ وقولہم قلوبنا غلف، کہنے لگے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے بھائی، ہاں کوئی اور مذہب ہم پر اثر نہیں کرتا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کا غلاف نہیں چڑھا ہوا، مہر لگی ہماری طرف سے، یہ بات کہو۔ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ان پر، بکفرہم، کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس بہت کم ایمان لائیں گے۔ وبکفرہم، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ وقولہم، ان کے کہنے کی وجہ سے۔ علی مریم بہتانا عظیما، مریم پر بہتان عظیم لگایا۔ یہودیوں نے مریم پر کیا لگایا؟ بہتان عظیم لگایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا، اور عیسائیوں نے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ دونوں فراد تفرید کا شکار ہو گئے، انہوں نے محبت میں خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدا کہہ دیا، اور انہوں نے گویا کہ بغض رکھنے میں انتہا کر دی کہ ان کو ولد الزنا کہہ دیا۔ وقولہم انا قتل المسیح عیسی ابن مریم، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو۔ وما قتلوہ، ان کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، ان کو سولی نہیں لٹکایا۔ ولکن شبہ لہم، ان کے لیے مشابہت کر دی گئی، شبہ ڈال دیا گیا ان کے لیے۔ ایک آدمی پر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر عکس ڈال دیا، اس کو مار دیا۔ اب کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر مارا تو ہمارا بندہ کیا، ہمارا بندہ مارا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ شبہ میں پیدا ہو، شبہ پڑ گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اس میں ان کو اختلاف ہو گیا اور اس میں شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اٹکلوں کی اور گمان کی پیروی کرنے کے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، پھر دوبارہ اللہ نے فرمایا پہلے کہا وَمَا قَتَلُوهُ، دوبارہ کیا فرمایا؟ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب جتنے بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے ان کی وفات سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت میں گواہ بنیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ حرمنا علیہم طیبات، ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں۔ احلت لہم، جو ان کے لیے کیا تھیں؟ حلال تھیں۔ وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اللہ کا انعام اس امت پر بہت زیادہ ہے، کسی گناہ کی وجہ سے حلال چیز حرام نہیں ہوئی ہمارے اوپر، جبکہ ان پر حرام ہو جاتی تھی، اور بہت ساری سختیاں تھیں ان کے مذہب کے اندر۔ اس طرح ایک یہ تھا کہ جو گناہ کرتا تھا اس پر حلال چیز کیا کر دی جاتی؟ حرام کر دی جاتی، ہاں جو حلال تھی وہ حرام کر دی گئیں۔ وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس جرم کی وجہ سے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیا کرتے تھے؟ روکتے تھے۔ واخذہم الربا، اور سود لینے کی وجہ سے۔ وقد نہوا عنہ، جبکہ ان کو اس سے کیا کیا گیا تھا؟ منع کیا گیا تھا۔ واکلہم اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے یہ جرم انہوں نے کیے تو ہم نے حلال چیزیں بھی کیا کر دی؟ حرام کر دی۔ سود کھانے کے عادی بن گئے، ہم نے حلال راستے بند کر دیے۔ آج جو سود کھاتا ہے نا اس کے لیے حلال کمانا مشکل ہے، ہاں جو سود خور ہے، سود کا عادی ہے، لوگ کہتے ہیں جی کیسے کام چلے گا؟ اسی لیے نہیں چلے گا نا کہ اس کو یقین ہے سود کے اوپر، سود کا عادی ہو گیا، حلال کے راستے بند ہو گئے۔ سود میں کثرت ہے، برکت نہیں ہے، حلال میں برکت ہے، کثرت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں برکت سے کام چلتے ہیں، کثرت سے کام نہیں چلتے۔ ہاں
کتنے لوگ کہتے ہیں پیسہ آتا ہے جاتا کہاں پتہ نہیں چلتا. بھائی برکت سے کام چلتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا. لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ, لیکن جو لوگ ان میں سے جو علم میں کیا راسخ ہیں, علم میں مضبوط ہیں, علم میں رسوخ ہے ان کو, منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, وہ ایمان لاتے ہیں جو کتاب آپ پر اتری جو آپ سے پہلے اتری. ایسے اہل کتاب بھی تھے یہودی, عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم, کعب احبار یہودیوں کے عالم, عدی بن حاتم حاتم طئی کا بیٹا, یہ بھی اس کو کتاب کا علم تھا, مسلمان ہو گئے. والمقیمین الصلاۃ, اور نماز قائم کرنے والے, والمؤتون الزکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کرنے والے, والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, اور اللہ یوم آخر پر ایمان رکھنے. دو اعمال کا ذکر آیا, نماز اور زکوٰۃ. حالانکہ کتنے احکامات ہیں بھائی. مالی بدنی عبادت کا نام آ گیا نا, ساری باتیں اس کے اندر آ گئیں صلاۃ کے اندر, اور ایک مالی عبادت کا ذکر آ گیا, ساری باتیں اس کے اندر آ گئیں پوری اول سے لے کر یا تک. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, ہم ان کو بہت بڑا اجر دیں گے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد, جیسے وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی, اور نبیوں پر بھی ایسے وہی آئی ہے, اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. جیسے وہ حق تھے ایسے بھی آپ کا بھی دین شریعت سب حق ہے. جیسے ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف, ایسے وہی بھیجے نوح علیہ السلام کی طرف اور دیگر انبیاء کی طرف ان کے بعد. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاط, ہم نے وہی بھیجی ابراہیم, اسماعیل, اسحاق اور یعقوب اور ان کی والاسباط اور ان کی اولاد پر, علیہم السلام, وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان, وآتینا داود زبورا, اور ہم نے داود کو زبور دی. ورسلا قد قصصناہم, اور بعض رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات آپ کو سنائے ہیں, علیکا من قبل, اس سے پہلے, اور رسول علم نقصصہم علیک, اور ہم نے اور بہت سے رسولوں کے واقعات آپ کو نہیں سنائے. 25 یا 27 نبیوں کا نام قرآن پاک میں ہے, بس. انبیاء کتنے ہیں, نام اتنے کے ہیں, تو بہت تھوڑے انبیاء کے واقعات اللہ نے آپ کو سنائے, جو واقعتاً جن کے واقعہ میں کوئی عبرت کو سبق تھا امت کے لیے, وہ واقعات آپ کو سنائے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, رسول ان کا کام کیا بشارت دینے والے, ڈر سنانے والے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی حجت نہ باقی رہ جائے انبیاء کے آنے کے بعد, کہ دیکھو ہمیں کسی نے بتایا نہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ, اللہ گواہی دیتا ہے, اور کوئی مانے یا نہ مانے اللہ گواہ ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اللہ نے اس کو نازل کیا بعلم, اپنے علم کے مطابق. والملائکۃ یشہدون, اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا, اور اللہ کی گواہی کافی ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا لوگوں اللہ کے راستے سے. قد ضلوا ضلالا بعیدا, وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم, جن لوگوں نے کفر کیا ظلم کیا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم طریقہ, ان کو سیدھے راستے کا راستہ بتائے گا. الا طریقہ جہنم, ان کو جہنم کا راستہ بتائے گا اللہ تعالیٰ. جن لوگوں پر مہر لگ گئی نا, اللہ جہنم کا راستہ ان کو دکھائے گا, وہ جنت کے راستے پہ کبھی نہیں آئیں گے. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور اللہ پر یہ آسان ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, تحقیق رسول آئے تمہارے پاس حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا, ایمان لے آؤ, خیر لکم, تمہارے لیے بہتر ہے. وان تکفروا, اگر تم انکار کرو, فإن للہ ما فی السماوات والارض, تو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وکان اللہ علیم حکیم, اللہ جاننے والا حکمت والا. یا اہل الکتاب, یہ کتاب, اور لا تغلوا فی دینکم, اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو مت کرو. غلو کس کو کہتے ہیں؟ کسی شرعی دینی کام کو اس کے حد سے آگے بڑھانا, اس کو غلو کہتے ہیں. یہ غلو آگے جانے میں بھی ہو سکتا ہے اور پیچھے آنے میں بھی ہو سکتا ہے. عیسائیوں نے غلو کیا, عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا کہہ دیا, یہ آگے بڑھانے میں غلو کر لیا. اور یہودیوں نے کیا غلو کیا کہ ان کو نیچے گرانے میں, تحقیق اور ذلت میں حد کر دی, کہ ان کو غلط الزنا کہہ دیا. تو کہا کہ غلو مت کرو اپنے دین کے اندر. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جو سچ ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ, مسیح ابن مریم وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں. کلمہ کن سے اللہ نے پیدا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو. القاہا الی مریم وروح منہ, جو کلمہ اللہ نے ڈالا مریم کی طرف, وروح منہ, اور یہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ, پس ایمان لو اللہ پر, اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ, یہ نہ کہو کہ تین,
تین نہ کہو بھائی، تین خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے۔ انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، اس سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہی ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد کہ کسی کو اولاد بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارساز۔ لن یستنکف المسیح، عیسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی عار نہیں تھی، ان کو تو کوئی عار نہیں تھی، ان یکون عبدا للہ، اس بات پر کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکہ، اور نہ فرشتوں کو کوئی عار ہے، المقربون جو مقرب ہیں، ان کو تو اللہ کی بندگی پہ عار نہیں ہے، تمہیں کیوں عار محسوس ہو رہی ہے؟ ومن یستنکف عن عبادتہ، جو اس کی عبادت کرنے میں عار سمجھے، اور ویستکبر تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، اللہ ان سب کو جمع کرے گا اپنے پاس۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فیوفیہم اجورہم، اللہ ان کے اجر ان کو پورے دے گا، ویزیدہم من فضلہ، اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے گا۔ کیا بات، مزدور سے خوش ہوتا ہے نا مالک، کہتا ہے یار یہ تو تیری مزدوری ہے، یہ انعام ہے میری طرف سے۔ اللہ پہ کہتے ہیں اجر تو دوں گا ہی دوں گا، مگر میں مزید بھی دوں گا۔ اب مزید کیا ہے؟ بعض جگہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے، اللہ کا دیدار ہے، یہ مزید ہے، ہاں یہ مزید ہے۔ جمعہ کے فضائل کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ہاں ایک حدیث آتی ہے، کہا کہ ایک مزید ایک میدان ہے، جو ایک میدان لگے گا قیامت کے دن۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں حضور علیہ السلام سے، میں ہزاروں سال اس میدان کا چکر کاٹ رہا ہوں، میں اس کی حد تک نہیں پہنچا آج تک۔ اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھنے والوں کو اس میدان میں جمع کرے گا اور ان کو انعام دے گا، اس کو مزید کہتے ہیں۔ تو مزید کی مختلف کی تفسیریں ہیں ہر موقع کے اعتبار سے، کاش ہمیں پتہ چلے جمعہ کے دن کیا ہوتا ہے۔ 70 گنا اعمال، جو رمضان کا ثواب ہے نا، وہ جمعہ کے دن 70 گنا اعمال کا فضا، اور 600 آدمی ہر گھڑی میں جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، ہر گھڑی 20 منٹ ہو یا 1 گھنٹہ ہو، جمعہ کے دن، یہ جمعہ کی فضیلت ہے۔ اور ایک دعا قبول ہوتی ہے، جیسے رمضان میں لیلۃ القدر رکھی، جمعہ میں گھڑی رکھی جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ عصر سے مغرب، ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا عصر سے مغرب جمعہ کے دن ذکر میں ہی لگے رہتے، تلاوت میں، ذکر میں، دعاؤں میں، وہ وقت اسی میں گزار دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ نے میں لونڈی سے کہہ رکھا تھا کہ جب عصر کا مغرب کا وقت ہے نا، مجھے یاد دلا دینا بھائی، ایسا نہ ہو کہ گزر جائے میں دعا نہ کر سکوں۔ جمعہ کے دن عصر کا وقت آئے تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اپنی لونڈی کی کہ مجھے بتانا کہ اماں جان آج وہ وقت آ گیا ہے، عصر ہو گئی ہے جمعہ کے دن کی، پھر میں دعا میں لگ جاؤں گی۔ کیا بات، لوگ جانتے نہیں ہیں جمعہ کو بھائی، ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا، لوگوں کو کیا پتہ چلے گا۔ پہلے جانے والا قربانی رمضان حج ذی الحج میں ہوتی ہے نا، اور یہ ہر جمعہ کو کرو قربانی، ہر جمعہ کو کرو۔ پہلے آئے گا اونٹ کی قربانی، بعد میں آئے گا گائے کی بھینس کی قربانی، پھر آئے گا بکرے دمبے کی قربانی، پھر آئے گا تو مرغی کی قربانی، پھر آئے گا تو انڈے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر ڈنڈا ہے۔ پھر فرشتے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحیفے لپیٹ کی، وہ بھی جو گیٹ پہ کھڑے تھے نا نام لکھنے کے لیے، وہ بھی اپنی کاپی بند کر لیتا، چلو بھائی خطبہ سنو ابھی، پھر کچھ نہیں ہے اس کے بعد۔ پھر جو آیا نا، انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں مولانا صاحب کب خطبہ شروع کریں، گھر سے نکلے ہم۔ حالانکہ جمعہ کی اذان کی جب ہو جائے نا، تو حدیث میں آتا ہے یہ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے نا، تو یہ بھی گناہ کر رہا ہے، اس کو مسجد میں جانا چاہیے۔ یہ ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مسجد میں چلو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تم کہو میں تو جمعہ کی تیاری کر رہا ہوں، میں تو ذکر کر رہا ہوں، میں تو نوافل پڑھ رہا ہوں، بھائی یہ مسجد میں جانے کا حکم ہے۔ ہاں تو پتہ نہیں جمعہ کا تذکرہ کہاں سے آ گیا۔ تو یہ ہے بہرحال بھائی، ہاں وہ یزید، جزاک اللہ، وہ یزید من فضل سے جمعہ کا تذکرہ آ گیا کہ مزید جو میدان ہوگا وہ جمعہ والوں کے لیے ثواب ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ جو جمعہ نہیں پڑھتے وہ نہیں ہوں گے اس میدان کے اندر۔ ہاں اس لیے کہا کہ 3 جمعہ نہیں پڑھے نا، مہر لگ جائے گی اس کے اوپر۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جمعہ کو چھوڑنا، جو ہے نا۔ یہودیوں کو حسد ہو گیا اہل کتاب سے کہ جمعہ کیوں لے لیا ہم سے اور اس امت کیوں دے دیا۔ یہ حسد اس وجہ سے لکھا علماء نے، اور وجوہات بھی لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی کہ حسد، کہ جمعہ ان کو کیوں مل گیا، ان کو یہودیوں کو ہفتہ دے دیا، عیسائیوں کو اتوار دے دیا، اس امت کو جمعہ دے دیا۔
وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، جن لوگوں نے عار محسوس کیا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو اللہ دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں آ گئی تمہارے پاس واضح دلیل۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف روشن نور قرآن پاک۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ ان کو اپنی رحمت و فضل میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو ہدایت دے گا سیدھے راستے کی۔ آیت صورت ختم ہو رہی ہے، وراثت کے احکام وہاں تھے، ایک حکم اور وراثت کا یہاں۔ کلالہ وہ مرد ہے جو فوت ہو گیا، اس کے آباء و اجداد میں اور نسلوں میں کوئی وارث نہیں ہے، نہ باپ نہ دادا، کوئی بھی بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی اس کا وارث نہیں ہے۔ اس کا وارث ہے تو کون ہے؟ بہن بھائی، اس کو کلالہ کہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ آپ سے کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اب کوئی آدمی مر گیا اس کی اولاد نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی کیا ہے؟ ایک بہن ہے، تو فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس کے ترکے میں سے آدھا مال اس کی بہن کو ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اسی طرح گویا کہ یہ لڑکا بھی اس اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بہنیں ہیں اس کی، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ترکے میں سے 2 ثلث ملے گا ان کو۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، بہت سے بہن بھائی ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے کہ تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ جو ہے نا، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان عربی کے اندر۔ تو اس سورت کے بالکل آخر کے اندر، آخری رکوع سے پہلے رکوع میں حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ آسمان سے کوئی پکی پکائی روٹی آ جائے پکی پکائی روٹی آ جائے، نہ اس میں محنت مزدوری کرنی پڑے، نہ کھیتی بونی پڑے، نہ کچھ، نہ آٹا، کچھ بھی نہ، بس پکی پکائی روٹی آ جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو نہ مانگو یہ چیز۔ کہتے نہیں جی کیا ہوگا؟ عید الاولین و آخرین، ہماری عید ہو جائے گی اور ہمارے اور پچھلوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے گی۔ اصرار کیا انہوں نے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں وہ دسترخوان میں اتاروں گا، لیکن اگر اس کے بعد پھر انہوں نے اگر کوئی نافرمانی کی نا، تو میں ایسا دردناک عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ تو اب یہ قرآن پاک میں نہیں ہے کہ وہ دسترخوان اترا کہ نہیں اترا، لیکن بعض نے لکھا کہ وہ اترا دسترخوان، اور اس میں کچھ لوگوں نے نافرمانیاں کی، تو پتہ نہیں 40,000 کتنے لوگ قتل ہو گئے، ہلاک ہو گئے اللہ کے عذاب میں، کہ انہوں نے اپنی چاہت والی چیز مانگی اور پھر بھی جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ حضور سے مطالبہ کرتے تھے نا، یہ نشانی دکھاؤ، یہ تو اللہ دکھا سکتے تھے، مگر ایمان یہ نہ لاتے تو پھر عذاب آتا، ساری امت ہلاک ہو جاتی۔ اس لیے کہ من چاہے نشان جس کو بھی دیے نا، ان کے ماننے کے جب نہیں مانا پھر اللہ کا عذاب آیا۔ قوم صالح نے کہا اونٹنی پیدا کر کے دکھا دو، ہم مان لے آئیں گے، نہیں لائے، اللہ نے کیسے صفایا کر دیا، بالکل ملیا میٹ ہو گئے سارے۔ تو یہ معجزہ، یہ نشانیاں جو من چاہتی، جو نشانیاں نہ دکھائی نا اللہ نے حضور علیہ السلام کو، وہ اسی لیے کہ یہ مانیں گے نہیں، اور پھر اس کا جو ہے نا وہ بال وہ یہ ہے کہ پھر ساری امت ہلاک کر دی جاتی ہے۔ بہرحال سورہ مائدہ کے اندر بھی احکامات ہیں اور نساء کے اندر بھی احکامات ہیں، تو دونوں صورتوں کا یہ ربط ہے، وہاں بھی احکامات یہاں بھی احکامات، وہ بھی مدنی صورت ہے اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ یہ سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے حضور کے زمانے کے عمر مبارک کے آخری زمانے میں۔ کچھ حصہ اس کا نازل ہوا حدیبیہ کے موقع پر، کچھ حصہ نازل ہوا فتح مکہ کے موقع پر، کچھ حصہ نازل ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر، یہاں تک کہ آیت ہے اس کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے، میں نے دین مکمل کر دیا، دین مکمل کر دیا، نعمت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ مکمل وہ چیز ہوتی ہے نہ اس میں کچھ چیز ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو مکمل کہتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بات رہ گئی تھی، جشن رہ گیا تھا، میلاد رہ گئی تھی، یہ سوئم چوم یہ فلانے ختم وسارے رہ گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے دین مکمل ہی نہیں ہوا، ان کو داخل کرنا چاہیے تھا اس کے اندر، تو یہ دین میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بدعت جو ہے یہ وہی چیز ہے جو دین میں داخل کرنا چاہتے ہیں، دین تو پہلے مکمل ہو چکا ہے، آپ کیوں اس کو داخل کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں دین مکمل ہو گیا۔ تو بہرحال اس میں نہ کچھ چیز ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ نکالنے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ ڈال رہے ہیں، کچھ لوگ نکال بھی رہے ہیں کچھ لوگ دین میں سے باتیں نکال بھی رہے ہیں، ایسے فرقے بھی ہیں، اور کچھ ڈال بھی رہے ہیں، تو نہ ڈالنے کی ضرورت نہ نکالنے کی ضرورت، ٹھپر لگ کے اس کو دین مکمل ہو گیا بھائی۔
اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو کچھ احکامات بیان فرمائے کہ بھئی دیکھو حلال حرام کی چیزوں کے بارے میں کوئی اصول بتائے، شکار کے احکامات۔ اسلام اصلا پھیل گیا تھا، جزیرہ عرب سے باہر نکل گئے، اسلام بہت ترقی ہو گئی تو مسائل پیدا ہو گئے، تو اس مسائل کے پھر اللہ نے یہاں ان احکامات کو بیان فرمایا، شکار کے احکامات بیان فرمائے، اور کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں ان کو بیان کیا، اور اسی طرح جو ہے نا بنی اسرائیل کے کچھ شرارتیں اور خباستیں ان کا بھی ذکر ہے، چور ڈاکو کی سزا وہ بھی اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی سوالات کرنا، اور نجران کے عیسائی جو آئے تھے نا حضور کے پاس سوالات کرنے کے لیے، ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا، اس کا بھی ذکر ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، رو کے حال برا ہوگا، کہا کہ بالکل جو ہے سچی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ایمان لے آئے، اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے، اور کچھ وصیت کے احکامات کچھ بیان فرما کر لیں صورت ختم کیا۔ بہرحال یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ ایک وعدہ اللہ سے ہو چکا عالم ارواح میں، اس کو پورا کرو۔ ایک وعدہ تم نے نبی سے کیا، کلمہ پڑھا، ایمان لے کر آئے، اب وعدے پورے کرو۔ ایک وعدہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا، ایمان لانے کے بعد اس کے احکامات پورے کریں گے، تو وعدوں کو پورا کرو، آپس میں کرو، معاہدہ کرو، وعدے کرو، ان کو بھی پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال ہیں چھپائے، الا ما یتلی علیکم، مگر جو تم پر پڑھا جائے گا کہ یہ حرام ہے، غیر محل الصید وانتم حرم، تمہارے لیے شکار حلال نہیں ہے جو تم کیا ہو، احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو حلال نہ کرو۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، وہ احکامات جو دین میں امتیازی شان رکھتے ہیں ان کو حلال مت سمجھو۔ ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو بھی حلال نہ کرو۔ ولا الہدیہ، اور حج کی قربانی کو بھی حلال نہ سمجھو۔ ولا القلائد، اور جو پٹے ان کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ ولا آمین البیت الحرام، اور جو بیت اللہ کے ارادے سے لوگ نکلے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کے فضل اور اس کی رضامندی کے متلاشی ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ، فاصطادوا، اب شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں نہ ابارے کسی قوم کی دشمنی، أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، دشمنی ہے نا کسی قوم سے تو رہنے دو، اس دشمنی کی وجہ سے ان کو بیت اللہ میں آنے سے نہ روکو، مسجد سے نہ روکو، حرم سے نہ روکو۔ أن تعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور دوسرے کی مدد کرو نیکی پر اور تقوی پر، مدد کرنی چاہیے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ پر اور زیادتی پر تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام ہے تم پر مردار، مردار حرام ہے، یہ مر گیا نا، اس کا خون اندر رہ گیا، جو گندا خون تھا وہ رگوں میں گوشت میں سرایت کر گیا، ابھی کھائے گا نا آدمی تو نقصان اٹھائے گا، یہ زہر بن گیا، اس لیے مردار حرام ہے۔ اس لیے نہیں حرام کہ اس کو اللہ نے مارا تو یہ حرام ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ خود ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں حلال ہے، اور اللہ مارتے تو کہتے ہیں حرام ہے۔ ایک عالم نے کہا کہ اپنی ٹوٹی لگائی پانی کی، وہ تو کہتے ہیں صحیح ہے، جو اللہ نے ٹوٹی لگائی وہ پانی پیو نا، پھر اس کا پانی کیوں نہیں پیتے ہو؟ اللہ کی ٹوٹی لگی وہ تو کہتے ہیں پانی حرام ہے، وہ جو اپنے ہاتھ سے لگاتے کہتے ہیں یہ حلال ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے نہیں مردار کہ وہ اللہ نے مارا ہے، وہ اس لیے مردار ہے کہ وہ خون جو ہے نا وہ کیا ہو گیا، وہ سرایت کر گیا گوشت کے اندر، وہ نکلا نہیں۔ والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، ذبح بھی کیا مگر کیا کس کے لیے؟ غیر اللہ کے نام پر۔ والمنخنقہ، گلا گونٹ کے مار دیا کسی جانور کو، بالکل گلا گونٹ دیا، وہ بھی مردار۔ والموقوذہ، چوٹ لگی کسی جانور کو، کوئی چوٹ لگی اس میں مر گیا۔ والمتردیہ، اوپر سے کوئی گر گیا جانور نیچے، عمارت سے، بلڈنگ سے، پہاڑ سے مر گیا۔ والنطیحہ، اور جس کو کیا کیا، کسی جانور نے سینگ مارا دوسرے نے، اس میں مر گیا۔ وما اکل السبع، جس کو درندوں نے کھا لیا۔ الا ما ذکیتم، مگر جب تم نے کیا کر لیا ہو، ذبح کر لیا ہو، ان جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد یہ حلال ہو جاتے ہیں۔ مثلا منخنی کا گلا گھونٹا، مرا نہیں تھا ابھی تو ذبح کر لیا، حلال ہو گیا۔ موقوذہ، چوٹ لگی اس کو، مرا نہیں تھا، ذبح کر لیا، حلال ہو گیا۔ متردیہ، اوپر سے گرا، مرا نہیں تھا، ذبح کر لیا، حلال ہو گیا۔ نطیحہ، سینگ مارا، مرا نہیں تھا، ذبح کر لیا، اور درندے نے کھا لیا اس کو لیکن مرا نہیں تھا، ابھی زندہ تھا، ذبح کر لیا تو یہ حلال ہو جائیں گے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیے جاتے ہیں بتوں کے نام پر۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم کیا کرو کہ تم تیروں سے کیا کرتے ہو،
جو ہم تقسیم کرتے ہو، تیروں کے ذریعے سے قرآن اندازی کرتے تھے اور اس سے چیزوں کو تقسیم کرتے تھے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کیا بات، کیا بہار دکھائی اللہ نے صحابہ کو کہ آج کافر مایوس ہو گئے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا یہ کافر نہیں ہو سکتے، یہ مرتد نہیں ہو سکتے، یہ اسلام نہیں پھر سکتے۔ اللہ پاک دیکھو صحابہ کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، اور رافضی کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ کا ایمان نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے ایمان کفر سے کافر مایوس ہو گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اب تم اس حالت میں پہنچ چکے، مجھے تم سے کفر کی گویا کہ خطرہ اور ڈر نہیں ہے کہ تم کفر کرو گے۔ حضور فرما رہے ہیں، اور کہا یہ ڈر ہے کہ مال آ جائے گا نا تو ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے تو یہ دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ مگر قربان جائے صحابہ نے مال آنے کے بعد بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب کچھ نہیں تھا تو جب بھی نہیں کھاتے تھے، جب ڈھیر لگے نا مسجد نبوی کے اندر آ کر تو جب بھی صحابہ نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مال آتا ایسے ختم ہو جاتا، چھلنی کے اندر پانی ہوتا ہے نا ایسے ختم ہو جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، کہاں وہ وقت تھا۔ فضائل اعمال میں آتا عائشہ کو روزہ رکھنا افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، تقسیم کر دیا تو لونڈی نے کہا کہ افطار آپ کا روزہ بھی ہے، پہلے یاد دلاتی نا۔ ایک وقت یہ تھا، اور ایک وقت وہ تھا کہ 60 ہزار درہم روزانہ صدقہ ہو رہے ہیں، خیرات ہو رہے ہیں۔ تو لیا کیا ہے، جب نہیں تھا تو جب بھی کچھ نہیں لیا، جو تھا جب بھی کچھ نہیں لیا۔ کیا بات۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ ایک یہودی عمر سے کہنے لگا ایسی پیاری آیت اتری ہے تمہاری کتاب میں، ہماری کتاب میں اترتے ہم اس کو عید مناتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں ہم عید مناتے ہیں۔ اگر ہمارے مذہب میں ایسی کتاب اتری تو ہم کیا کرتے، عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے کہا بیوقوف، تجھے کیا پتہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے جمعے کے دن، اور آیت نازل ہوئی عرفہ کے میدان میں۔ ہماری تو 2 عیدیں تھیں تو ایک عید کی بات کر رہا ہے۔ ہماری تو 2 عیدیں تھیں اس دن تو ایک عید کی بات کر رہا ہے۔ عرفہ کے دن حاجیوں کی عید، جمعے کے دن وہی مسلمانوں کی عید، ہماری تو 2 عیدیں تھیں۔ تجھے بیوقوف کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آیت نازل ہوئی تو کب ہوئی، کہاں ہوئی، مجھ سے پوچھ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعے کے دن نازل ہوئی۔ حضور نے جو جمعہ تھا نا وہ عرفہ، وہ جمعے کا دن تھا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، کوئی آدمی مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے۔ اسلام کے اندر دیکھو جان کی بڑی قیمت ہے۔ یہ جو خودکشی کرتے ہیں، اپنا کو مارتے ہیں نا، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جسم کا حق ہے بھائی، جان کو بچاؤ۔ مرنے لگا کوئی آدمی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تو یہ حرام چیزیں کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے بس۔ بھوک غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف مائل نہ ہو، مزے لینے کے لیے نہ کھائے، صرف اتنا کہ ایک آدھ لقمہ کھا لے کہ جان بچ جائے اس کی، تو جائز ہے، جان کو بچاؤ۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، کا تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو گویا کہ شکاری کتے تمہارے لیے زخمی کر کے لائیں، شکاری جانور جو تمہیں شکار تمہارے لیے لے کر آئیں، تو علمونہن، جن کو تم نے کیا کیا ہوا ہے، صدایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ فکلوا مما امسکنا علیکم، تو کھاؤ جو تمہارے لیے روک کر لے کر آئے۔ یہ علامت ہے شکاری کی کہ وہ خود نہیں کھائے گا، خود کھایا شکاری نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ لے کر آیا تمہارے لیے، خود نہیں کھایا، تو یہ اس کے علامت ہے کہ یہ پڑا ہوا ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، ڈرو اللہ سے، اللہ بے شک جلدی حساب لینے والا ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ وہ اہل کتاب جو گویا کہ شریعت پر سنت پر قائم تھے، اپنے دین مذہب پر قائم تھے، توحید پر قائم تھے۔ آج کل کوئی اہل کتاب نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی ہے کہ عیسائی لڑکی سے میں شادی کرتا ہوں، اہل کتاب ہے، یہودی سے، نہ، بالکل نہیں بھائی، سب کافر ہیں، اس لیے ان کو اس پر قیاس مت کرو۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں، اگر وہ تم ان کا مہر دے دو، محسنین، وہ گھر میں ٹھہرنے رکنے والی ہوں، غیر مصافحین، وہ گویا کہ بدکاری اور مستی نکالنے کے لیے شادی نہ کریں، ولا متخذی اخدان، خفیہ دوست کے نہ لگائیں، یہ حلال ہیں۔ ومن یکفر بالایمان، جس نے اپنے ایمان کا انکار کیا، فقط حبط عملہ، اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔
اس کا عمل ضائع ہو گیا، ایمان کے بعد کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں بھی خسارے والے میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت میں وضو کے 4 فرائض بیان کیے ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں۔ کیا کرنا؟ منہ کو دھونا، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، اپنے سر کا مسح کرنا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 فرض بیان کیے۔ جنبی ہو تو خوب پاکی حاصل کرو، فطہروا، جنبی کے اندر پاکی کا زیادہ زور دیا کہ خوب پاکی حاصل کرو۔ جو چیزیں وضو میں بھی فرض نہیں تھی وہ غسل میں فرض ہو گئیں، کلی کرنا فرض ہو گیا، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہو گیا۔ وضو میں 4 فرض تھے، یہاں پورے جسم میں پانی ڈالنا فرض ہو گیا، ایک بال برابر جگہ خوش نہ رہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی آدمی قضائے حاجت سے آیا، بیت الخلاء سے آیا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے جمع کیا، فلم تجدوا ماءً، پھر گویا کہ تمہیں پانی نہ پایا، فتیمموا صعیداً طیبا، پھر ارادہ کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پھر اس پاک مٹی کو اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھوں پر ملو جو ضربے ہیں۔ کل بتایا تھا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، ولیتم نعمتہ، تمہاری نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اس پکے وعدے کو جو اللہ نے، جو تم نے اس سے وعدہ کیا ہے، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس وعدے کو یاد کرو، اب عمل کرو۔ اب واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، ڈرو اللہ سے، اللہ دلوں کے باتوں کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ، بالقسط، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے اس بات کے اوپر کہ تم انصاف نہ کرو، الا اللہ تعدلوا، اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ انصاف ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والے مردوں سے، نیک اعمال کرنے والوں سے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو تم پر ہے، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنے کی کوشش کی، ارادہ کیا کہ ہم تم پر ہاتھ ڈالیں، تمہیں قتل کریں، فکف ایدیہم عنکم، تو ان کے ہاتھ اللہ نے تم سے کیا کر دیے؟ روک دیے۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ڈرو اللہ سے اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور بھیجے ہم نے ان میں سے 10 سردار، نقیب سردار، لیڈر بڑا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، 10 سردار بنائے۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر کیا لاؤ گے؟ ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، ان کی کیا کرو گے؟ ان کی تم نصرت اور مدد کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، ولأدخلنکم جنات تجری من تحت الانہار، میں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن سے نہریں جاری ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک، جس نے انکار کیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فبما نقضهم میثاقهم، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ لعناہم، ان پر لعنت بھیجی، وجعلنا قلوبهم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کلام کو اپنی جگہ سے کیا کرتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ ونسوا حظا مما ذکروا به، اور بہت ساری نصیحت کا ایک حصہ بھول گئے جو ہم نے ان کو کیا تھا۔ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منهم الا قلیلا منهم، آپ ہمیشہ ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، آگاہ ہوتے رہیں گے، مگر تھوڑے سے لوگ وہ خیانت نہیں کریں گے۔ فاعف عنهم، آپ ان کو معاف کریں، واصفح، درگزر کریں، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ومن الذین قالوا، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں انا نصارى، ہم عیسائی ہیں، اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے وعدہ لیا، فنسوا حظا مما ذکروا به، تو وہ ایک حصے کو بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فاغرینا بینهم العداوۃ والبغضاء، تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض اور کینہ ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ وسوف ینبئهم اللہ بما كانوا یصنعون، ان قریب اللہ ان کو خبر دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب
الکتاب وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا، آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول جو بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے کثیرا مما کنتم تخفون، وہ بہت ساری باتیں جو تم کیا کرتے تھے چھپاتے تھے کتاب میں سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت باتوں سے وہ کیا کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ النُّورِ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، آئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یہ اسی کی تاکید ہے۔ بدعتی کہتے ہیں کہ نور سے مراد جو وہ نبی ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، نہیں بھئی یہ نور بھی قرآن ہے اور کتاب مبین بھی قرآن ہے، لیکن کتاب مبین کے لیے تو روشنی چاہیے نا، وہ روشنی کیا ہے؟ سیرت ہے، حدیث ہے، تشریح تفسیر حدیث ہے۔ یہدی باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضامندی کی پیروی کرے سلامتی کے راستوں کی، ویخرجہم من الظلمات الی النور، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، کافروں نے کہا ان اللہ المسیح ابن مریم، خدا تو مسیح ابن مریم ہے، قل فمن یملک من اللہ شیئا، آپ کہہ دیجئے کون مالک اللہ کے سامنے کسی چیز کا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ مسیح ابن مریم اس کے ماں کو ہلاک کرے کوئی بچا سکتا ہے ان کو؟ نہیں بچا سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان جو کچھ کے بیچ میں ہے سب پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں۔ تم دعوے کر لو جو بھی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ بھئی موت کی تمنا کرو نا، پھر اللہ سے دوستی ہے تو۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا تمہارے گناہوں پر اگر تم اس کے بیٹے ہو تو دوست ہو تو؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ایک انسان ہو اس کی مخلوق میں سے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخشتا ہے اس کو چاہے عذاب دیتا ہے اس کو چاہے، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، ہمارے رسول آ چکے جو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، علی فترۃ میں، فترہ کہتے ہیں توقف کو، وقف کو، جو کہ بیچ میں رسولوں کا آنا سلسلہ کیا ہو گیا؟ رک گیا۔ یہ بیچ میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان جو ایک فترہ، ایک زمانہ گزرا ہے جس میں وحی اور انبیاء کا آنا موقوف تھا، اس وقفے کے بعد رسول ہمارے آگے تمہارے پاس۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا نہیں آیا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، آ چکا تمہارے پاس بشیر بھی اور نذیر بھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس نے تمہیں انبیاء پیدا کیے ہو، تمہیں بادشاہت دی، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا، من و سلوہ کیا، اور وادی تیہ میں کیا کیا انعامات تھے۔ ولا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، شام کے اندر داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے یہ تمہیں ملے گی۔ ولا ترددوا علی ادبارکم، پیٹھ نہ پھیرنا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے اے موسیٰ اس بستی میں تو بڑے سرکش لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ نہ نکلیں وہاں سے، نکالو گے تم جا کر تو کہتے وہ نہ نکلیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل گئے، فَإِنَّا داخلون، ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون، دو آدمیوں نے کہا جن میں اللہ کا ڈر تھا، کوئی نہ کوئی نیک طبقہ ہوتا ہی ہے، انعم اللہ علیہما، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان پر انعام کیا تھا، ادخلوا علیہم الباب، کہا دروازے میں تو داخل ہو جاؤ، بھائی تم لڑنے کی بات تو بات کی ہے، تم دروازے میں داخل تو ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جو تم داخل ہوگا نا اسی سے ان کے جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ بھی تمہیں اللہ غلبہ دے دے گا اور وہ بھاگ جائیں گے۔ کافروں میں لڑنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ فلسطین کے اندر غزہ میں کس نے ہتھیار ڈالے، کس نے صلح کی پیشکش کی، کس نے لڑائی بند کی؟ مسلمانوں نے کی؟ نہیں بھائی، انہوں نے کی ہے، مسلمانوں نے نہیں کی۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے، ان میں لڑنے کی سکت نہیں ہے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم تو داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس کے اندر ہیں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، جا تو تیرا رب لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ انصار جب ایمان لائے نا مکے کی گھاٹی میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہودیوں کی طرح نہیں آپ سے کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم آپ کے آگے سے، آپ کے دائیں سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے بائیں سے، ہر طرف سے ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ اور واقعی انصار نے کر کے دکھایا۔
بدر کے اندر بھی زیادہ شہداء کون سے تھے؟ انصار کے تھے۔ احد میں بھی زیادہ شہداء کس کے تھے؟ بلکہ اکثر غزوات میں شہداء کی اکثریت جو ہوتی تھی وہ انصار کی ہوتی تھی۔ انہوں نے کر کے دکھایا۔ حضور اتنا خوش فرمایا کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی میں کہتا میں انصار میں سے ہوں۔ انصار کے لیے دعائیں، ان کے بیٹوں کے لیے دعائیں، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے لیے دعائیں، ان کی نسلوں کے لیے دعائیں، ان کے کنبے قبیلے کے لیے دعائیں، ان کے حدیث بری ہوئی ہیں، سب کا نام لیا، لے کر بھائی سارے سب کے لیے دعائیں اتنی کی اور کہا کہ انصار میرا اندر کا کپڑا ہے اور باقی میرے باہر کا کپڑا ہے۔ دو کپڑے ہوتے ہیں، جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے، کہ انصار نیچے کا کپڑا ہے اور مہاجرین اوپر کا کپڑا ہے۔ کیا بات ہے، واقعی حق ادا کیا۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، فرمایا کہ اے میرے رب میرا اختیار تو یہ اپنے اوپر ہے یا اپنے بھائی کے اوپر ہے، ان پر تو نہیں ہے۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، آپ فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان اور فاسق لوگوں کے درمیان۔ قال فانها محرمۃ علیہم، فرمایا کہ جب انہوں نے یہ گستاخی کی نا، اب یہ زمین پر کیا ہے؟ حرام ہے 40 سنہ، 40 سال تک۔ یتیہون فی الارض، سرگردان پھرتے رہیں گے 40 سال تک اور یہ نکل نہیں سکیں گے۔ صبح سے شام تک چلتے تھے، چلتے صبح ہوتی، رات کو سو جاتے، جہاں کل چلے تھے وہیں کھڑے تھے۔ وہ 40 سال تک ایسے سرگردان رہے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس آپ فاسق لوگوں پر افسوس نہ کریں۔ نبی کو افسوس ہوتا ہے اپنی امت کا، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا۔ اب جو عذاب ان پر ہوگا آپ افسوس نہ کریں، یہ فاسق لوگ ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کو سنائیں، ان کو آدم کے 2 بیٹوں کی خبر۔ آدم علیہ السلام کی اولاد جو پیدا ہوتی تھی نا، وہ ہر روز اولاد پیدا ہوتی تھی۔ ایک رحم سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک رحم سے ایک بھائی ایک بہن پیدا ہوئے، ان کا آپس میں یہ محرم ہوتے تھے، لیکن ایک لڑکا اس رحم کا دوسرے رحم سے دوسری لڑکی، ان کی شادی آپس میں ہو سکتی تھی۔ اب جو لڑکی پیدا ہوئی قابیل کے ساتھ، اس کا نکاح کس سے ہونا تھا؟ حابیل کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ میں کروں گا اس سے شادی۔ وہ خوبصورت تھی، شکل صورت کی اچھی تھی، اور جو اس کے قابل کے حق میں تھی اس کی شکل اتنی اچھی نہیں تھی۔ اب اس کے اوپر یہ بہت ضد بازی اور بہت اس نے اصرار کیا، تو اللہ نے کہا کو قربانی کریں۔ تو اس نے تو دمبا ذبح کیا، حابیل نے آگ جلا گئی۔ اس نے کچھ تھوڑے سے جو وغیرہ رکھ کے میدان میں، اور اس نے آگ نہیں جلایا۔ پتہ چل گیا کہ بھئی اس کی قربانی مردود ہوگی، لیکن حسد میں آ کر اپنے بھائی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ قیامت تک جو لوگ قتل ہوتے رہیں گے وہ گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ اس نے سب سے پہلے اس نے راستہ کیا کیا؟ قتل کا ایجاد کیا۔ لوگ کہتے ہیں سال ثواب نہیں ہوتا، وہ بھئی کیسے نہیں ثواب ہوتا؟ حدیث میں ایک نیک آدمی نے کام کیا، دنیا سے چلا گیا، جتنے لوگ کرتے ہیں ثواب ملتا رہے گا۔ اور گناہ کا کام اس نے ایجاد کیا، جو گناہ کرتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کا بال اس کو ملتا رہے گا۔ بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے بھی نیکی ہوتی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں بات یاد رہو، یہ بات سناؤ ان کو واقعی۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی قبول ہوگی، ولم يتقبل من الاخر، دوسری قربانی قبول نہیں، قال لاقتلنک، کہنے لگا میں تمہیں قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، کہا کہ متقین کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم مجھ پر ہاتھ دست درازی کرے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں دست درازی نہیں کروں گا تمہیں مارنے کے لیے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے پروردگار عالم کا خوف ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا بھی تو گناہ اپنے سر لے لے، اپنا گناہ بھی لے لے، گناہ لے کر لوٹے، میرا بھی اپنا بھی، فتکون من اصحاب النار، تو ہو جائے جہنمی، وذالک جزاء الظالمین، ظالموں کی سزا یہی ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس کے نفس نے آمادہ کر لیا اس کو اپنے بھائی کے قتل کرنے کے اوپر، فقتل، اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اب جنو کیا ہے بڑا افسوس کر رہا ہے۔ فبعث اللہ غرابا، قتل کر دیا تو اس کو لے کے کہاں جائے، کہاں چھوڑے اس کو، لاش کو کیا کرے؟ تو اللہ نے کوا بھیجا، یبحث فی الارض، اس زمین کو کیا کرنے لگا؟ کریدنے لگا، کھودنے لگا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ دکھائے اس کو کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ سوء کا معنی لاش، اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتیٰ، کہنے لگا ہے افسوس، عاجزت، میں اس سے بھی عاجز آ گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کوے سے بھی میں کیا گزرا ہوں، فاواری سوءۃ اخیہ، کہ میں چھپاتا اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، تو ہو گیا وہ ندامت اٹھانے والوں میں سے۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے کہا، کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر ہم نے یہ حکم لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی انسان کو قتل کرے گا بغیر کسی اس کے قصاص کے،
اور فساد فی الارض یا کسی زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا جاتا ہے فساد کی وجہ سے یا کہ قصاص کی وجہ سے، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو اس نے گویا سارے لوگوں کو قتل کر دیا، ومن احیاہا، اور جس نے کسی انسان کو زندہ کرنے کا کوئی ذریعہ بن گیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو کہ سارے لوگوں کو زندہ کیا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کر آ چکے ہیں، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے کیا کرتے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں۔ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، یہ ڈاکو کی سزا ہے۔ کوئی ڈاکو کسی گھر میں داخل ہوا تو اس نے کوئی نقصان نہیں کیا، بالکل ڈرایا دھمکایا کچھ لیا نہیں، تو اس کو جو ہے وہ کیا ہے ملک بدر کیا جائے۔ اور اگر اس نے مال لیا ہے اور کچھ نہیں لیا، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ مال بھی لیا ہے اور ان کو قتل بھی کیا ہے، اس کو قتل بھی کیا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا اور ہاتھ پاؤں بھی خلاف سے کاٹے جائیں گے۔ تو جس طرح کے جرائم اس طرح کی سزا ہے، ان کو قتل کیا جائے یا سولی پہ لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، پاؤں کاٹے جائیں خلاف سے، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ 4 سزائیں 4 جرائم کی ہیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت میں تو بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ ان تقدروا علیہم، کہ تم پر قادر ہوتے ہیں۔ ہاں، حکومت کے ہاتھ آنے سے پہلے وہ توبہ کر لی انہوں نے، تو فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔